السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا، میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق صدیقی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اپنی صبح کا آغاز ہمارے چہرے دیکھ کر اور ہماری پہنچائی ہوئی خبریں مختلف انداز میں، خبریں ہوں، سوشل ایشوز ہوں، کھیلوں سے متعلق ہمارے تھوڑے سے مختصر تبصرے اور تجزیہ کاروں کے تھوڑے وسیع انداز میں تبصرے ہوں، تو وہ ساری چیزیں ایک گلدستے کی صورت میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالکل کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت آپ کا موڈ بھی اچھا رکھیں، آپ کو ہنساتے بھی رہیں، کیونکہ سب کی زندگیوں میں اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ اچھا زندگی کی کھیل کی بات کی، کل کا کیا میچ تھا بھائی، موروکو اور اسپین کے درمیان۔ موروکو مطلب کیا اپسیٹس ہو رہے ہیں، جیت گیا موروکو، اور جب پھر انہوں نے بعد میں ٹیم نے سجدہ کہ مجھے خیر وہ بہت اچھا لگا، لیکن اسپین کو ہرا کے آپ اندازہ کریں موروکو۔ تو یہ ہے کہ یہ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ ٹیمز اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہی ہیں، اور جتنی فٹ بال لیگز ہیں اس کا کیسے امپیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک چیز میں آپ کو مدیحہ اور بتاؤں کہ جب آپ کلبز کے لیے کھیلتے رہتے ہیں تو آپ اپنی ٹیم سے زیادہ کلبز کے ساتھ کھیل کے آپ کو ایک آپ کی کوآرڈینیشن بن جاتی ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے پلیئرز بھی جا کے جب ایسے اپنی نیشنل ٹیمز کے ساتھ پرفارم نہیں کرتے تو وہاں پر ایک اس کا اثر بھی نظر آتا ہے کہ بھائی بیکاز وہ کوآرڈینیشن نہیں رہتی۔ وہ جیسے ہمارے کرکٹ میں ہوتا ہے، ہمارے کرکٹ میں کیا ہوتا ہے وہ تو یہاں بھی نہیں کرتے، وہاں بھی اتنی لیگز کھیلنے کے لیے جو جاتے ہیں، بگ بیش ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، لنکا شکر کریں کہ آئی پی ایل نہیں کھیلنے جاتے۔ وہی آئی پی ایل تو کھیل کے اتنے انڈین پلیئرز جو ہیں وہ پھر کیا کریں، وہ بھی اتنے ایگزاسٹ ہو رہے تھے کہ وہ پھر آگے جا کے شکار کرتے کہ نہیں دکھا پاتے۔ خیر، اس حوالے سے بات کریں گے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے، کیونکہ بڑے بڑے اپسیٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کتنے پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال بھی کیا جا رہا ہے یہ فیفا کا میدان۔ اس حوالے سے بات بھی کریں گے اور بہت ساری اہم خبریں۔ پہلے ٹاپ اسٹوریز۔ سپریم کورٹ کے حکم پر شہید ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں ایس ایچ او کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ شہید ارشد شریف کی والدہ اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کروانا چاہتی تھیں۔ اسلام لیگ کی تحلیل پر پی ٹی آئی کا اظہار، مسلم لیگ کی جانب سے انتظار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی فوری اسمبلی کی تحلیل کے حامی نہیں، کہتے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے 3 ماہ کا وقت درکار ہے۔ کراچی میں لٹیروں سے جان مال کیا، گود کے لال بھی محفوظ نہیں۔ بلدیہ کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار ملزمان ماں سے 11 دن کی بیٹی چھین کر فرار، ماں رو رو کر دہائیاں دیتی رہ گئی۔ اور شو کے آغاز میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے شہید ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر حکومت نے شہید ارشد شریف کے قتل کا جو مقدمہ ہے یہ درج کر دیا ہے، اور یہ تھانہ رمنا کے ایس ایچ او کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 40 دن بعد 43 دن کے بعد جناب مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور وقار احمد، خرم احمد، طارق وسیع اور پھر دیگر نامعلوم افراد کے نام بھی شامل ہیں۔ لیکن یہاں پہ ظلم یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کی والدہ جو کہ مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرا قتل ہوا ہے تو جو ایف آئی آر ہوگی وہ بھی میں ہی درج کراؤں گی، میں اپنے وارث کا مقدمہ لڑوں گی، لیکن ان کی مدعیت میں سطحی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ بالکل جی، اور حکومت کو کہا ہے انہوں نے کہ میری مدعیت میں یہ مقدمہ درج کرے۔ اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ اس پر کان نہیں دھرے گے، اور پہلے تو مقدمہ درج ہونے میں اتنی تاخیر کیوں؟ یعنی کہ وہ شخص، وہ صحافی جو سب کو انصاف دلانے کی بات کرتا تھا، جو پاکستان میں رول آف لا کی بات کرتا تھا اور سب کو کہتا تھا کہ سب لوگ، سب ادارے، سب شخصیات قانون کے تابع ہیں، جب اس کو اس دنیا سے جانا پڑا، جو بھی سرکمسٹینسز تھے اس کا سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے بعد جب تحقیقات کی بات آئی تو 43 دن کے بعد مقدمہ درج ہونے کے بعد بھی اب وہ والدہ کی مدعیت میں نہیں ہوا، تو یہ اٹ سیلف ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ بھی غیر تسلی بخش قرار دے دی ہے، اور انکوائری رپورٹ جمع ہونے میں تاخیر پر بھی عدالت برہم ہے۔ بالکل جی، اور ساتھ میں کل سپریم کورٹ نے کہا کہ صحافیوں سے کسی بھی قسم کی بدسلوکی برداشت نہیں کی جائے گی، اور پتہ چلنا چاہیے کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا۔ صدر اور سی ای او اے آئی وائی نیٹ ورک سلمان اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ارشد شریف کے جو قتل کی انکوائری رپورٹ میں خدشے کے مطابق بہت ساری چیزیں جو ہیں، جیسے حقائق اسپیسیفکلی ان کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارا تو ایسا حصہ جس کو جو بات کی گئی تھی وہ تو اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا حصہ بھی نہیں بنائی گی، تو آلریڈی یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سامنے آئی ہے وہ مشکوک ہو گئی، یعنی کہ جو چیزیں پسند کی تھیں
اور وہ شامل کر دیں. ہاں. جو چیزیں ان کی سوچ کے برعکس تھیں ہاں. وہ جو ہیں وہ ان کے بیانیے سے متصادم تھیں, ان کو غائب کر دیا گیا ہے. تو وہ سلمان اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ کمیٹی رپورٹ حقائق کے برعکس اور ان کے تعصب کو اجاگر کرتی ہے. حقائق اور مکمل سچائی سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور پھر انہوں نے آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. صدر PFUJ افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل بٹ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میرا سوال شروع میں یہی تھا اور جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ کس طریقے سے وہ شخص جو سب کو انصاف دلانے اور رول آف لا اور سب کو انصاف کے اور قانون کے تابع کرنے کی بات کرتا تھا, 43 دن بعد FIR کٹی ہے تو وہ بھی والدہ کی مدعیت میں نہیں, تمام تر مطالبات کے باوجود. تو آپ کا انیشیل ریئیکشن پہلے FIR پہ ہم چاہیں گے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ FIR سے پہلے میں جو سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا, میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دیر آئے درست آئے. ٹھیک ہے, ہم ڈے 1 سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ عرشے شریف کا قتل ایک صحافی کا قتل نہیں, یہ پاکستان کی صحافت کا قتل ہے. بالکل, یہ ایک فرد نہیں, ایک ادارے کا قتل ہے. تو اس لیے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے ہم نے ڈے 1 سے یہ کہا تھا. پہلے تو ہمارا یہ مطالبہ یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی سطح پہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتا تو کم از کم اعلیٰ عدالتی کمیشن جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ عرشے شریف کی والدہ محترمہ, ان کی اہلیہ, ان کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کا پوائنٹ آف ویو بھی یہی تھا. اور اس کے لیے ہم مسلسل مطالبہ بھی کرتے رہے. پھر 2 ہفتے قبل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پہلا لیٹر لکھا سپریم کورٹ کو, اور اس کے بعد میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے کہ جنہوں نے ان پولیٹیکل پارٹیز کا, ان سیاسی کارکنوں کا کہ جنہوں نے عرشے شریف قتل کے حوالے سے سپریم کورٹ کو خطوط لکھے. اور اس کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز سنی, کیونکہ ہم نے اس لیٹر میں بھی کہا تھا اور بارہا ہر جگہ ہر پروگرام میں یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں جتنی سیاسی محاذ رائی ہو چکی ہے, جتنی عدم اعتماد کی فضا ہے اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان, ان حالات میں کوئی بھی انکوائری کمیشن ہوگا, کوئی بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہوگا, اس کی رپورٹ پہ لوگ اعتماد نہیں کریں گے. اسی لیے ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانا ہے تو اس میں ایک نمائندہ آپ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا رکھ لیں, بالکل, ایک سول سوسائٹی کا رکھ لیں, ایک ہیومن رائٹس کمیشن کا رکھ لیں, اور ایک پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار کا رکھ لیں, تاکہ جب وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کو رپورٹ دے گا تو پوری قوم کو اس پر اعتماد ہوگا. اس کی کریڈیبلٹی پہ بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ اس کی کریڈیبلٹی پہ کسی کو بھی شک نہیں ہوگا. لیکن جو مین بات ہے وہ یہ, آپ کے اس پروگرام میں نے 3-4 مرتبہ, آپ بھی اس مطالبے کی حمایت کر رہے تھے, ہم بھی یہی مطالبہ دہرا رہے تھے, لیکن فیکٹ فائنڈنگ کی حد تک ہمارا وہ مطالبہ منظور نہیں ہوا. لیکن ہم چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے سو موٹو لیا, اور کل جیسے آپ نے کہا نا کہ دیر آئے درست آئے, جو 81 صفحوں کی جو ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا بھی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پہ آئی ہے, اس میں آلریڈی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بیان کی گئی ہیں اور اس کا پارٹ نہیں بنائی گئی. وہی بات کہ جو چیز آپ کے بیانی سے مختلف تھی, آپ نے وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا حصہ ہی نہیں بنائی اسپیسیفکلی جو بھی سامنے آئی ہے. لیکن یہ بات کہ شہید ارشد شریف کی والدہ کی ایک خواہش تھی کہ میرا وارث ہے, میں اس کا مقدمہ لڑوں گی, میری مدعیت میں اس کی FIR درج ہوگی, وہ نہیں ہوا. تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر قانونی اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے, اور اب آپ لوگ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک عورت جو کہ انصاف کی متلاشی ہے, اب ارشد شریف صاحب کو اگر نہیں انصاف مل سکتا تو ایٹ لیسٹ ان کی والدہ کو تو انصاف مل سکے اپنے بیٹے کو لے کر. دیکھیں, یہ دنیا بھر کا قانون ہے یہ, اور اخلاقی تقاضا بھی ہے کہ جس گھر کا فرد جاتا ہے اس کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی FIR کرائے. اور کسی بھی ملک میں ہو, وہ گورنمنٹ اور وہ ادارے اس بات پر کے باؤنڈ ہوتے ہیں کہ جن کے گھر کا فرد قتل ہوا ان کی مرضی کی FIR درج کریں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلے تو 42 روز گزر گئے, گورنمنٹ کی جانب سے اس FIR کا اندراج نہیں ہوا.
اور کل یہی چیف جسٹس صاحب نے جب استفسار کیا گورنمنٹ کے نمائندوں سے کہ یہ بتائیں کہ ایک چھوڑ دیں ارشد شریف بہت اچھا جرنلسٹ تھا, چھوڑ دیں کہ وہ ایک لوگوں کو سچ بتاتا تھا, لیکن وہ ایک پاکستانی شہری تھا, کینیا میں اس کا قتل ہوا, آپ 42 روز سے کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ جی کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ ڈے 1 سے اس کی پہلے ایف آئی آر کراتے, بعد میں انویسٹیگیشن شروع کرتے, لیکن آپ نے ایف آئی آر تو درج نہیں کرائی اور آپ انویسٹیگیشن تو آپ نے شروع کر دی ہے. اس پر گورنمنٹ کے نمائندوں نے کہا کہ جی ہم یہ انتظار کر رہے تھے کہ جب فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کی رپورٹ آ جائے تو اس کے بعد ایف آئی آر درج کریں. تو عدلیہ کی طرف سے پھر یہ کوشچن کیا گیا, کیا یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی, کیا یہ کوئی پروسیجرل ریکوائرمنٹ تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر اس کا انتظار کیوں تھا؟ بہرحال کل عدلیہ نے آرڈر کیا کہ آج ہی شام تک ارشد شریف شہید کے قتل کی ایف آئی آر درج کی جائے. اب اس کے بعد یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا تھا کہ سب سے پہلے وہ ارشد شریف کے اہل خانہ سے بات کرتے, اس کی والدہ کے پاس گورنمنٹ کے نمائندے جاتے, پولیس اہل کر جاتے, ایف آئی اے کے اہل کر جاتے اور ان کو بتاتے کہ ماں جی یہ صورتحال ہے, یہ قانون یہ کہتا ہے, سرکمسٹانسز یہ ہے, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ارشد شریف شہید کی والدہ کو پتا ہو جی جی کہ میرے بیٹے کے قاتل تک یہ ایف آئی آر مجھے پہنچا سکتی ہے اور وہ اس کی مخالفت کریں؟ یہ امپاسبل ہے. ہاں جی. تو اس لیے حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے عام حالات میں بھی کہ جو بھی شکایت کنندہ ہوتا ہے اس کی شکایت پر عمل درآمد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو سیٹسفائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. حکومت نے ارشد شریف شہید کے قتل کے معاملے میں یہ دونوں کام نہیں کیے کہ ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست پر ایف آئی آر نہیں کی, جی جی, دوسرا انہیں سیٹسفائڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی. اور یقینی طور پر یہ آج سپریم کورٹ کی جب ہیئرنگ شروع ہوگی وہاں پر ہم یہ معاملہ رکھیں گے چیف جسٹس صاحب کے سامنے اور آج اس پر بات ضرور ہوگی. بالکل جی, کیونکہ انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پی ایف یو جے کے صدر. اور دس از امپورٹنٹ مدیحہ کہ جو جن کا پیارا اس دنیا سے گیا, آبویسلی سارے پاکستانی قوم ان سے پیار کرتی تھی, ساری چیزیں اپنی جگہ, ہی واز اے بریلینٹ جرنلسٹ, ہمارے کولیگ بھی تھے, سینئر تھے, اور وی یوز ٹو لک اپ ٹو ہم, ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ ان کے اہل خانہ کا ہوا ہے, ان کی فیملی کا ہوا ہے, ان کی ماں کا ہوا ہے, ان کی بیوی کا ہوا ہے, ان کے بچوں کا ہوا ہے. تو اور یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ 16 ایف آئی آر جب ان کے خلاف درج کی گئیں دہشت گردی کی, وہ کتنے آرام سے ہوتی چلی گئیں. جی. اور ایک ان کے جو قتل کی ایف آئی آر درج ہونی تھی, جو کہ ان کی والدہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ میں اپنے وارث کی جو ایف آئی آر اپنی مدعیت میں درج کرواؤں گی, اتنا مشکل کام تھا کہ جیسے سپریم کورٹ کی جانب سے حکم آیا کہ جی ایف آئی آر کاٹی, ابھی تک آپ لوگوں نے ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی, تو آپ نے فوراً سے کاٹ دیا اور آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی ماں کی خواہش کیا تھی. اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کو علم ہی نہ ہو کہ ان کی والدہ کی خواہش کیا تھی. وہ مسلسل ہر پلیٹ فارم پہ بات کرتی نہیں کہ میں اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کا اندراج کرانا چاہتی ہوں. آپ کے سامنے جیسے بھی افضل بٹ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے یہ وارثین کا, جو جی مورل رائٹ بھی ہے. ایتھیکل. تو اب اس ایف آئی آر کی وقت کیا رہے گی, اس کے قانونی پہلو پہ بھی ہم آگے جا کے بات ضرور کریں گے. ظاہر ہے کہ سچویشن انفولڈ ہوگی, سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے تو وہاں پر اس معاملے کو دیکھا جائے گا تو پھر کافی ساری چیزیں مزید کلیئر بھی ہوں گی. اچھا جی, اب ہم نے کیا بات کرنی ہے جناب؟ آپ کو پتا ہے جی بالکل ٹاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کل عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے, جو کرنٹ افیئرس کے جو یوٹیوبرز ہیں جن کو آپ اپنے یوٹیوب چینل سے. اچھا, اب یہ ٹرم تھوڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. جی, اب یہ کرنٹ افیئرس کے یوٹیوبرز ہیں. جی, یہ پہلے وی لاگرز ہوتے تھے, پھر جی تو اب وہ ان سے کل ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے, پھر ساتھ میں عمران خان صاحب نے ان سے گفتگو کی. There used to be TikTokers, but جناب جو بات چیت ہوئی ہے, no disrespect, I was just talking about the term that we are using now for the social media people. اتنی نئی چیزیں آ گئی ہیں, جو وہ لوگ ہیں جو کہ صرف یوٹیوبرز ہوتے تھے, اب وہ نیوز کیا کہتے ہیں اس کو, ویلاگرز. جی کرنٹ افیئرز ویلاگرز. جی کرنٹ افیئرز ویلاگرز. ویسے کرنٹ افیئرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے انفوٹینمنٹ
وی لوگرز؟ بالکل ابھی ایسی چیزیں آ جائیں گی. خیر لیکن کل ملاقات ہوئی ہے. ہاں نہیں کوئی بات نہیں, میں بریک میں جب انشاءاللہ آ گئی گی تو میں کوشش کروں گی آپ کی کنفیوژن کو دور کروں. لیکن یہ جو وی لاگرز ان کو کل ملے ہیں تو ان سے عمران خان صاحب نے اسپیسیفکلی بات کی, اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ورکرز کو اور ہمارے ایم پی ایس کو لگتا ہے, ہمارے ارکان اسمبلی کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی اسمبلیز تحلیل کر دیں گے تو ہماری جو مقبولیت ہے کم ہو جائے گی, بلکہ ایسی کوئی بات نہیں. اور ساتھ میں انہوں نے جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں ان سے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیے اگر ہمارے اتحادی, اور اتحادی کون ہے یہاں پر, پرویز الہی کی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کو بری لگتی ہے تو آپ اس کو اگنور کریں, اس کو نظر انداز کریں اور اس پر مزید گفتگو نہ کریں. اور ساتھ میں اور ساتھ میں انہوں نے اپنے پنجاب اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان سے ملاقات کی, اور ان سے ملاقات میں کہا ہے کہ جب حکومت کو وقت مزید نہیں دیں گے آپ لوگ الیکشن کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے, ورنہ یہ معیشت کے ساتھ ظلم ہوگا. اچھا, اب یہ بڑی ایک سچویشن جو ہے وہ کس طرح کی بنتی چلی جا رہی ہے کہ ایک اچھا کچھ لوگ جو ہیں جو کہ یوٹیوبرز بھی ہیں اور اس طرح سے بات بھی کرتے ہیں, وہ شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں پرویز الہی صاحب کی سوچ پہ, اور پھر خود ان کے اور مونس الہی کے بیانات بھی, جیسے بجٹ کے حوالے سے بیان تھا اور ابھی پرویز الہی صاحب کا بیان ہے کہ جی 3 مہینے کم از کم چاہیے ہم کو, کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت تو اپنی جگہ برقرار ہے, قائم رہے گی, لیکن یہ حکومت چلی گئی تو ان کے پاس پھر کچھ بھی نہیں رہے گا, کیونکہ آگے شاید جو ابھی ملا ہے وہ اس کے بعد وہ میسر وہ بھی نہ آ سکے. اچھا مسئلہ یہ کہ جو بھی آپ نے بات کی نا کہ یہی وقت ہے, پتہ نہیں آگے جا کے پھر کیا سچویشن ہوتی ہے. پرویز الہی صاحب وہ بیسکلی جو انہوں نے کہا ہے کہ جی مارچ تک چیزیں ایسی چلیں گی, انہوں نے کل جب فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کا میسج لے کے ان سے ملے بھی ہیں تو یہی کہنا تھا پرویز الہی صاحب کا کہ دیکھیں جی جو ابھی حکومت ڈیزالو تو کر دیں, لیکن یہ جو ترقیاتی کام جو شروع کیے ہیں نا یہ ادھورے رہ جائیں گے, تو اس لیے ترقیاتی کام پورا ہونے کے لیے 3 مہینے ضروری ہیں, اس کے بعد آپ چاہے جو اسمبلیز ہیں وہ ڈیزالو کر دیں. اور پھر فواد چودھری صاحب یہ میسج لے کے واپس پھر عمران خان صاحب کے پاس بھی گئے, تو لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ اسمبلیز جتنی جلدی توڑ دی جائیں گی اتنا بہتر ہوگا. اچھا, پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویز الہی عمران خان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پرویز الہی کے احکامات پر ہوگی. تو یہ بڑی بات کر لیتے ہیں جی. ہمارے ساتھ ہیڈ آف دی انویسٹیگیٹو سیل نئی مشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. اور بٹ صاحب بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ خان صاحب کا جو موقف سامنے آیا کہ ہمارے کچھ لوگ اسمبلی تحلیل کرنے سے گھبرا رہے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی خبر پہنچی ہے ایسی؟ بالکل اشفاق صاحب, آپ کو یاد ہے آپ کے شو میں کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی جب کہا تھا کہ دال میں کالا ہے, آپ نے کہا ساری دال کالی ہے. تو وہ دال کالی اب نظر آ رہی ہے, بلکہ خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دال کالی ہے. تو اس لیے یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. ایک دم خان صاحب نے اعلان جب کیا, اطلاعات یہی ہیں کہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوتے تھے اور اس وقت وہاں بھی تھے اس جلسے میں, ان کو بھی اس اعلان کا پتہ نہیں تھا پہلے. تو جب ایسے ہو اور پھر اس کے بعد دوسرا ایک اور بات, پھر آپ نے وقت بھی دے دیا. اگر آپ نے توڑنی ہے چلیں 1 دن 2 دن 3 دن بعد آپ کہیں جی, اور وہ پھر شاید چودھری پرویز الہی ہوتے یا ان کے اپنے ایم پی ایز ہوتے, ان کو کوئی موقع نہیں ملنا تھا. اب خود خان صاحب وقت دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی یہ ذہن میں تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اپنی حکومتیں گرانا یہ پہلی مثال ہوگی. اور دوسرا اب کھل کے مسلم لیگ کاف یا چودھری پرویز الہی اور مونس الہی جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی ممکن نہیں ہے. ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کہیں گے تو کر دیں گے, بلکہ اعجاز چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کی کون سی بات کا ہم پھر یقین کر لیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ 3-4 مہینے یہ نہیں ہو سکتا, دوسری طرف کہتے ہیں آپ کہتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں. تو اعجاز چودھری صاحب کی بات کے بعد تھوڑا سا اسی لیے خان صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ اتحادی اگر کچھ کہتے ہیں تو آپ نے غصہ نہیں کرنا, آپ تھوڑا تحمل سے چلے. وہ اعجاز چودھری ابھی تک بولے اور تو کوئی بولا ہی نہیں. لیکن بٹ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا کہتی ہے, کہ ظاہر ہے کہ پنجاب میں آپ کی بڑی گہری نظر ہے, کہ پرویز الہی صاحب کو فیوچر کیا دکھائی دیتا ہے پالیٹکس میں قاف لیگ کا؟ یعنی کہ ٹھیک ہے تحریک انصاف کی مقبولیت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, لیکن جس طرح سے ڈاواں ڈول سیاست ہوئی, پھر ابھی جس طرح سے مونس الہی صاحب کا بیان سامنے آیا تھا کہ جی ہمیں تو کہا گیا تھا, تو ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ وزارت اعلیٰ ابھی تو کسی طریقے سے ان کو مل گئی صرف 8 یا 9 نشستوں پر, آگے ان کو لگتا ہے کہ قاف لیگ کا کوئی فیوچر ہے؟ بہت اچھا اشفاق صاحب سوال کیا آپ نے.
مسلم لیگ کاف کا اگر اپنے بل بوتے پہ بات کی جائے تو زیرو ان کا فیوچر ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور اس وقت اور آپ دیکھیں ان کی ڈویژن بھی اس لیول پہ ہو رہی ہے کہ اگلا الیکشن کس کے ساتھ مل کے لڑنا ہے, مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی. اب ان کو بھی یہ منسلائی اور ان کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم جائیں گے کیونکہ وہ اس وقت زیادہ مقبول ہیں. جب چودھری شجاعت نے فیصلہ لیا تھا اور وہ دوسری طرف گئے تھے یا طارق بشیر چیمہ ادھر گئے تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون کا گراف آگے تھا اور اس وقت خان صاحب وزیر اعظم تھے اور لگتا یہ تھا کہ خان صاحب 4 سال کچھ نہیں کیا اور ان پر بڑا لوگ جو ہیں وہ تپے ہوئے ہیں. تو اسی لیے نہ صرف مسلم لیگ کاف, کچھ اور پارٹیاں اور پھر 20 لوگ جو منحرف ہوئے جن میں راجہ ریاض پارٹی ہے وہ بھی اس بیس پہ گئے تھے کہ انہیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ مل جائے گی. اور ٹکٹ تو مسلم لیگ نون کی, آپ کو پتہ ہے مریم نواز نے کہا کہ ہماری ٹکٹ بک رہی ہے. تو اب وہ ٹکٹ جو ہے اب الٹ ہو گیا, پی ٹی آئی کی بک رہی ہے. تو مسلم لیگ کاف کی اپنی تو کوئی وہ ہے ہی نہیں, اگلے الیکشن میں کچھ نظر نہیں آ رہا. شاید ایک سیٹ بھی ان کے لیے اپنی پارٹی پہ صرف اگر رہتے ہیں اور پی ٹی آئی اور نون لیگ ان کے خلاف لڑتی ہے تو ایک سیٹ بھی مشکل ہے. اسی لیے اس وقت اب یہ ہو رہا ہے کہ پڑی جو ہم نے اسپیسیفکلی دیکھا ہے کہ جب جس طریقے سے چودھری شجاعت حسین صاحب کی پوسٹرز میں سے بھی جس تصویریں نکالی گئی تھی تو ود ان دا پارٹی جو پھوٹ پڑی تھی وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. جو ان کے اپنے سپورٹرز ہیں, جو گجرات میں جو فیملیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں, وہ بھی کافی ان سے ناراض تھیں اس وقت. لیکن جس طریقے سے یہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہمیں 3 مہینے چاہیے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ترقیاتی منصوبے کبھی 3 مہینے میں پورے نہیں ہوتے. 3.5 سال میں نہیں جو چیزیں ہوئی وہ 3 مہینوں میں کیا ہو جانی ہے. لیکن پھر بھی وہ ٹائم بائی کریں. پھر دوسری جانب عمران خان صاحب بھی ہم سمہاؤ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں اعلان کریں گے, کر دیں. لیکن آج دیکھیں دسمبر کی 7 تاریخ ہو گئی ہے, کہاں نومبر کی بات کی جا رہی تھی, دسمبر شروع ہو گیا ہے اور اب ٹائم دے دیا گیا جی 30 دسمبر تک کا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی سیریس ہے اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے لیے یا لوگ ڈرے ہیں اندر سے؟ مدیہ 2 آپ نے بڑا اچھا ہے, 2 آپ کے ہیں سوال. پہلا جو آپ نے پوچھا پرویز رائی صاحب کا, تو یہ بڑی بات کلیئر ہے کہ انہیں بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ کبھی دوبارہ انہیں اب شاید نظر تو نہیں, سیاسی نظر میں تو ان کو دوبارہ موقع نہیں ملنا وزارت اعلیٰ کا, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی جو ہے وہ ضائع نہ کریں. اور انہیں پورا اب 3 مہینے کا مطلب اگست ہے, یہ مارچ نہیں ہے. 3 مہینے گزر گئے تو پھر کس نے بڑھا, ایک بات. دوسرا ان کو یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ ہمیشہ انہوں نے, جیسے اجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی یہ جماعت بن کے اور ان کی سیاست انہوں نے کیا, تو ادھر بھی انہوں نے اپنا آپ جو ہے وہ پکا کر لیا خان صاحب کے ساتھ رہ کر. حالانکہ خان صاحب کا بیانیہ اور ہے, اور یہ الٹ انہوں نے دوسری پارٹی بھی پکی رکھی ہے کہ اگر کبھی موقع ملا بھی دوبارہ وزارت اعلیٰ کا تو ادھر سے مل جائے گا. پہلے بھی انہوں نے بنایا, دوسری دفعہ بھی ان کا کلیم یہ ہے کہ مجھے دوسری دفعہ بھی انہوں نے بنایا. اچھا, اب آ جائیں دوسرا جو آپ نے کیا سوال خان صاحب کا, وہ بالکل ادھر بھی معاملات جو ہیں وہ اتنے اب سیریس نہیں رہے. اور وہ دیکھ لیں جب 1-2 دن کی بات تھی, آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں اور یہ کوئی دال کالی ہے, اور اب دال کالی جو ہے وہ پرولانگ ہو رہی ہے اور وہ مزید کالی ہو رہی ہے. خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ ایسے گزر رہا ہے, اگرچہ وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس بھی انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ترقیاتی کام فلاں. یہ ترقیاتی کام آپ کی بات صحیح ہے, یہ بہانہ زیادہ ہے. ادروائز سارے اپنا جو ہے وہ وقت پورا کرنا چاہتے ہیں. اور فرینکلی جو حلقے کی سیاست, جو الیکشن ہوتا ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. خان صاحب کو تو ادھر جانا نہیں پڑتا گھر, وہ تو مقبول ہیں, وہ تو 10 سیٹوں پہ بھی جیت جاتے ہیں. لیکن جس نے وہ حلقے کی سیاست کرتا ہے, وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کا. وہ آپ یہی دیکھیں کہ ایون جب نون لیگ کو فضل الرحمان صاحب یہ سب کہتے تھے جب عمران خان حکومت میں کہ آپ چھوڑ دیں, استعفے دے دیں, نون لیگ کے لوگ بھی نہیں دیتے تھے, وہ بھی یہ کہتے تھے بڑی مشکل سے جیت کے آئے. بالکل, ان کو پتا ہے واپس سیٹ جتنا کوئی آسان گل نہیں ہے. بہت شکریہ جی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نعیم اشرف بٹ صاحب, اسی بریک کے بعد ملتے ہیں. اور فیصل آباد سے ایک اندوہناک واقعے سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے کہ وہاں پر 17 سال کی گھریلو ملازمہ کو مبینہ طور پر زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا, اور پولیس نے اس لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے. لڑکی کے والد کا گھر کے مالک اور بیٹے سمیت دیگر افراد پر قتل کا الزام ہے, اور یہ ایک بڑا بہیمانہ قتل کا واقعہ ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر رپورٹ ہوا ہے. اور اچھا, پنجاب میں اور اس طرح کے واقعات جو ہے خاص طور پر ایسے شہر ہیں وہاں پر
یا تو یہ ہے کہ معصوم بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو گھریلو ملازمین ہیں ان کے ساتھ رویہ ایک عام سی چیز بن چکی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ کیسے خاتون ایک بچے کو لے کر آئی تھی، اسپتال لے کر آئی تھی، اور جب پتہ چلا تھا کہ اس بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ کراچی میں واقعہ ہوا تھا اور وہ خاتون بھاگ گئی تھی، گاڑی کا نمبر سب کو سامنے تھا لیکن ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہو سکے۔ لیکن ایسے اندھوناک واقعات ہم آئے روز ضرور آپ کو یاد ہے جس کے اوپر تشدد کیا گیا تھا آج سے 3-4 سال پہلے، وہ جو جج ایک ملوث تھے؟ جی آپ دیکھ، اور پھر لاہور میں بھی ایسے بہت سارے واقعات، اور یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ جاہل لوگ جو ایسے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو اپنے گھروں پہ، پہلی بات ہے چائلڈ لیبر تو الاؤ ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ چھوٹے بچے گھر پہ رکھتے ہیں کام کے لیے، اس کے بعد پھر ان کو اپنی فرسٹریشن، اپنے غصے اور ذرا سی ان کی کوئی غلطی پر ان پر بہیمانہ تشدد کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے فیصل آباد میں 17 سال کی لڑکی بھی جس طریقے سے تشدد کر کے ان کو قتل کیا ہے۔ محمد کاشف ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جان بھی لیں گے کہ جی ابھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں۔ کاشف یہ بتائے گا کہ ابھی اس بچی کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کنڈکٹ کی گئی ہے اس میں کیا کیا اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، اور ساتھ میں جیسے کہ اس لڑکی کے والد نے کہا ہے کہ جو مالک تھا اور جو ساتھ میں اس کا بیٹا تھا وہ اس قتل میں ملوث ہے، تو کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد میں یہ اندوناک واقعہ جو ہے پیش آیا ہے۔ متعدد واقعات ایسے پہلے بھی جو رپورٹ ہم کر چکے ہیں کہ جیسے میری بہن نے بھی بتایا کہ پڑھے لکھے جو لوگ جو افراد ہیں وہ اسی کام میں جو ہے ملوث ہوتے ہیں کہ اپنے جو گھریلو ملازمائیں ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، جو نہیں پڑھے ہوتے وہ تو کام خود کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ملر ٹاؤن کا علاقہ ہے پیراڈائز کالونی، جہاں پر یہ پیراڈائز ویلی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک معروف صنعت کار ہے شیخ خرم مختار، اس کا بیٹا حمزہ، یہ جو غلام عباس اس کا والد ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جو اپنی بیٹی ہے ان کے حوالے کی تھی کام کرنے کے لیے، لیکن وہ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ ان کے جو فیملیز ہے ان کے ساتھ کبھی کالج چلی جاتی تھی، کبھی بازار میں شاپنگ کے لیے بھی چلی جاتی تھی، کافی جو ہے کام کرتی تھی، لیکن 7 ماہ سے یہ کام کر رہی تھی۔ اور پرسوں جیسے یہ واقعہ رات کو اس کے جو والد سے ہماری بات ہوئی ہے غلام عباس سے کہ جیسے ہی انہوں نے ہمیں کال کیا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے، آپ فوری طور پر گھر پہنچے، لیکن جیسے گھر پہنچے تو ایک بڑا ہاسپٹل ہے فیصل آباد کا، سب سے مہنگا بھی ہے اور بڑا بھی ہے، وہاں پر جو بچی ہے اس کو منتقل کیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی جو ملازم باہر آئے ہیں، باہر آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ دیکھیں کیسے ڈرامائی انداز کیا گیا ہے، بچی جو ہے وہ پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی ان کی گھر میں ہی تشدد سے، اس کے گلے کے اوپر جو ہے رسی کے نشان بھی جو ہے واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اس کا کہنا ہے کہ ملازم گیٹ کے اندر جاتے ہی واپس آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کو نہ دیکھنے دیا گیا، نہ اسے فوری سے ایمبولینس میں ڈال کے ان کے گھر بھیجنے لگے، تو لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ ہم اپنی بچی کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کروائیں گے۔ تو اس کے بعد جب میڈیا پر بات آئی ہے تو پولیس کے 3 DSP جس میں صاحب بٹی تھا اور 2 اور 3 SHO اور 3 DSP جو ہے موقع پر پہنچے ہیں، جب اس کے والد نے یہ دھمکی لگائی کہ لاش کو جو ہے مارچری کے سامنے رکھ کر احتجاج کیا جائے گا، اور پھر وہی ٹال مٹول کرنے کے بعد اس کے والد کو جو ہے منایا گیا ہے کہ ہم جو معروف صنعت کار ہیں شیخ خرم مختار اس کو گرفتار کریں گے، جو کہ مقدمہ بھی نامزد 5 جو ملزمان ہیں ان کے اوپر ہے۔ تو پولیس نے 3 ملازم جو ہیں ان کے ارشد، نعمان اور جو ببلو ہے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ جب گرفتار کروایا گیا تو پولیس کا کل یہ موقف تھا کہ جو مالک ہے شیخ خرم مختار اس نے خود گرفتار کروایا ہے، اگر اس کے اوپر FIR تھی شیخ خرم مختار کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے فیصل آباد پولیس کے لیے کہ نئے CPO آئے ہیں خالد محمود حمدانی صاحب، ان کے لیے بڑا ایک چیلنج ہے کہ کیا ایک معصوم بچی کو جس کو درندگی کے ساتھ جو ہے قتل بھی کیا گیا، مبینہ طور پر اس سے زیادتی بھی کی گئی، لیکن اس کے ملزمان 3 گرفتار کیے ہیں جن کو آج عدالت پیش کیا جائے گا۔ 2 ملزمان مبینہ طور پر زیادتی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کیا یہ پوسٹ مارٹم میں ثابت نہیں ہوئی؟ کیونکہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں، تو کوئی خودکشی کی بات بھی کی جا رہی تھی، تو پتہ چلا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اس کو دم گھوٹ کے جو ہے اس کو مارا گیا کیونکہ اس کی باڈی پہ تشدد کے نشانات بھی ہیں۔ جی کل ہماری جو بڑی ٹیل کے ساتھ بات ہوئی ہے وہاں پہ اگر خودکشی ہوتی ہے تو جو میرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نشان پڑنا چاہیے یہاں پہ، لیکن اس بچی کے جو ہے ماری ہے کہ یہ نشان ہے پیچھے تک، تو اس کو جو ہے گلا گھونٹ کر جو ہے وہ قتل کیا گیا، یہ بات تو کنفرم ہے جو وہاں پہ ہمارے جو ذرائع انہوں نے بتایا ہے۔ لیکن سب سے بڑی ایک بات FIR میں جو پولیس نے
کیا کہ زیادتی لکھا ہوا ہے کہ زیادتی کی گئی جو اپلیکیشن کے مطابق، لیکن اس میں زیادتی کی دفعات جو ہیں وہ شامل نہیں کی گئی ہیں، اس میں قتل کی اور تشدد کی یہ اب ظاہر ہے شامل کہ کی یہ گئی جو ہیں۔ میڈیکل لیگل رپورٹ ہوگی تو اس کے بعد کافی چیزیں کلیئر ہوں گی، اور یہ جو پوسٹ مارٹم ہوگا اس سے بھی چیزیں کلیئر ہوں گی کہ آیا ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ موجود رہے، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے کاشف، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی رافعہ کمال۔ بہت شکریہ جی رافعہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 17 سالہ یہ ملازمہ ہے جس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ زیادتی کی گئی اللیجڈلی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا خاتمہ بھی کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کی ایک اتھارٹی ایسی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ میرے خیال میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم ہے، بلکہ بچوں کے معاملات کو بھی دیکھتی ہے اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے۔ تو یہ آپ تک کیا اطلاعات پہنچی ہیں اب تک اس کیس سے متعلق، آپ نے کیا اطلاعات جمع کی ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت ہی ایک خوفناک اور دردناک واقعہ پیش آیا جو بہت تکلیف دہ ہے۔ اس کی ڈیٹیلز ہمیں بھی یہی پہنچی ہیں ایف آئی آر کے حوالے سے، جو ساری ڈیٹیلز ابھی آپ نے بھی بتائی ہیں آن ایئر، یہی ساری ڈیٹیلز ہم تک بھی پہنچی ہیں۔ تو اب ایسا ہے کہ ہمارے جو فیصل آباد میں ہمارے کرائسس سینٹر اور جو دارالامان ہے وہاں سے جو عملہ ہے ان کو یہ ان کے لواحقین جو ہیں وہ اپروچ کریں، اور اس حوالے سے پھر ہم آگے اچھا ان کے لواحقین، یہ میں سمجھ نہیں پایا، یعنی کہ جو بیچارہ دکھ میں ہے، درد میں ہے، ان کو پریشر ہے ساری چیزوں کا، آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی لواحقین ان کو جا کے اپروچ کریں اور پھر اس کے بعد کچھ کیا جائے گا، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے جو ادارے ہیں، جو سینٹرز ہیں، وہ ابھی چونکہ ہمارا ابھی ریسنٹلی بل پاس ہوا ہے، اس میں امینڈمنٹ آئی ہے اور وہ بل پاس ہوا ہے، تو جو وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز جو ہیں وہ اب پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں ڈیولپ ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے تک جو بے نظیر کرائسس سینٹر اور جو دارالامان 36 اضلاع میں بنے ہوئے ہیں، رافعہ صاحبہ وہ فیملی جس کو ابھی ٹینشن یہ ہے کہ ان کی بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آنی ہے، ان کی بچی کو انصاف دلانا ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پھر آپ کو جا کے آپ لوگوں کو، جو بھی اشفاق پہ آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا وہ آپ لوگوں کو آ کے اپروچ کریں گی یا پھر آپ خود اس مشکل گھڑی میں جائیں گے، اس فیملی کے پاس جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ چلیں امیر کو تو انصاف مل جاتا ہے، اس کے پاس ریسورسز بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسے کتنے غریب، ایسے کتنے ڈومیسٹک ہیلپ میں کام کرنے والے لوگ جن کو ان کے مالکان مار دیتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان کو کبھی تک کیفرے کردار تک پہنچایا ہو۔ تو یہ جو آپ لوگ کی جو پروٹیکشن بیوروز بنے ہوئے ہیں، یہ کس چیز کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کام کرتے؟ یہ کام کر رہے ہیں بالکل۔ ابھی یہ چونکہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ ان کے دائرہ اختیار میں جو چیزیں آ رہی ہیں ہم بالکل ان کو نوٹس میں لاتے ہیں، اور یہ جو یہ کیس آیا ہے اس کے چھان بین ہم کریں گے اور ان تک پہنچیں گے انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ باقی میں آپ کو پروسیجر بتا رہی تھی کہ ہمارے سینٹرز جو وہاں پہ موجود ہیں ان کا کیا پروسیجر ہے، تو ہم بالکل ان کے لواحقین سے کانٹیکٹ بھی کریں گے۔ کل ہی مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی ہے، تو آپ ابھی ہمارے شو کے بعد ان سے کانٹیکٹ کریں گے یا پھر آپ کچھ اور قانونی کارروائیوں کی بات تو کہہ رہی ہیں نا کہ وہ پہلے وہ خود جا کے وہاں سے رابطہ کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ جی ہم خود بھی ان سے جو ہمارے ویمن پروٹیکشن سینٹرز کے جو وہاں دارالامان کے جو ہمارے آفیسرز ہیں انچارج، ان سے بھی میں رابطہ کر کے اور ان کو میں کہوں گی کہ ان سے رابطہ کریں، اور بالکل ہم ان سے ان ٹچ رہیں گے، ایسی کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ رافعہ صاحبہ اصل میں فکر کی بات پتہ ہے کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، فکر کی بات اس لیے ہے کہ دیکھیں یہ کیس سامنے آیا اور ظاہر ہے کہ میڈیا پر ایک چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے، اینڈ اٹ از ناٹ اونلی امپورٹنٹ فار اس بلکہ اٹ از امپورٹنٹ فار یو ایز ویل، کہ بھائی آپ یہاں پر ایک ادارے کو ریپرزینٹ کریے، ایک ادارے کی سربراہ ہیں، چیئرپرسن ہیں، اور جس کا کام ہی یہ ہے کہ خواتین کو بچایا جا سکے۔ اب اس میں ڈومیسٹک وائلنس بھی ہو سکتا ہے، 10 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ چائلڈ لیبر کے ایشوز بھی ہیں، تو یہ تو آپ کو خود اس کے لیے مثال بننا چاہیے کہ آپ آگے بڑھ کے ان کو جا کے پکڑیں، اور خاص طور پہ جب آپ ہمارے شو میں لائیو آ کے آپ نے اس متعلق بات کرنی ہے تو آپ اس بات پہ تو انحصار نہیں کر سکتی نا۔ I honestly expected more from you کہ آپ کچھ مزید ڈیٹیلز دیں گی، بتائیں گے کہ جی ہم نے رابطہ کیا، چلیں ہمارے شو کا سن کے آپ رابطہ کر لیتی، ہم تو تکلیف میں آ گئے، لیکن ابھی تک آپ بھی منتظر ہیں کہ جی وہ رابطہ کریں گے، تو دیٹ از
not right. نہیں ایسی بات نہیں ہے, مجھے رات ہی اس کے بارے میں پتہ چلا ہے اور انشاءاللہ آج ہم ان سے رابطہ کریں گے, ایسی بات نہیں ہے. چلیں جی, بہت شکریہ جی. رافع امان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور یہ جو بچے ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں, یہ جو بچیاں ہمارے گھروں میں کام کرتی, پہلی تو بات ہے کہ الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ ہم چائلڈ لیبر جو ہے وہ رکھیں, یہ بالکل لیگل ہے. اور اس حوالے سے کہا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی جانتے ہیں جس نے گھر میں چھوٹا بچہ رکھا ہو یا بچی رکھی ہو تو فوراً جا کے رپورٹ بھی کریں, قانون حرکت میں آتا ہے. دوسری بات ہے جو بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی چیز پہ, کہ جس نے ایکسٹرا سیب کھا لیا, اس نے فریج کھول کے دیکھ لیا, اس نے ہمارا صاف پانی پی لیا, اس نے ہماری وہ بوتل پی لی جو ہمارے بچے پیتے ہیں بڑے شوق سے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب آپ اس کو بھوکا رکھیں گے تب بھی وہ فریج کھول کے بھی دیکھے گا اور ایسی بہت ساری چیزیں کرے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی خواتین جو ماسیاں آپ کے گھر میں آتی ہیں, میں نے تو ستی کہیں بھی نہیں دیکھا کہ اگر ان کو ایسے تشدد کر کے مارا جائے تو یہ جو ملزمان ہوتے ہیں کیفر کردار تک پہنچے, ایسا لگتا ہے کہ غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے جی, کیونکہ غریب کے لیے کون کھڑا ہوگا. اگر یہ جو پروٹیکشن بیوروز بنائے ہوئے ہیں, جو براہ نام بنائے ہوئے ہیں, وہ بھی اب یہ کہہ رہے کہ جی ہمارے وہاں پر آس پاس جو پروٹیکشن بیورو والے لوگ ہیں ان سے یہ جن کی بچی جوان مر گئی ہے نا 17 سال کی, جس کا پوسٹ مارٹم ہونا ہے, جو انصاف کی متلاشی ہے, جو بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, یہ جا کے ان کو اپروچ کریں گے کہ آئیں میری بچی کو انصاف دلائیں. یہ رپورٹس میں بھی گڑبڑ کیا جاتا ہے. اچھا, میں صرف آرگینوگرام اور لیڈرشپ کے بارے میں بتا رہا ہوں, یہ جو اتھارٹی کا قیام کیا گیا ہے, اس سے پہلے ہم نے یہ نقطہ نظر نہیں دیکھا. آئی ایم شیور کہ شی شوڈ ورک آن دیٹ, شی وڈ ورک آن دیٹ, شی ول ورک آن دیٹ. اچھا, یہ رافعہ کمال بٹ صاحب ہیں, یہ چیئرپرسن ہیں پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی. اچھا جی, ان کے اوپر آتے ہیں جی منسٹر صاحب جو کہ ہیں سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب, غضنفر عباس چھینا صاحب. اور پھر جو ہے وہ جو ٹاپ پہ اگر بات کی جائے تو وہ آ جاتے ہیں پرویز الہی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. تو پرویز الہی صاحب سیاسی معاملات سے اگر تھوڑی سی آپ کو فرصت ہو تو دیکھیں یہ ٹیسٹ کیس اس کو بنائیں, اور یہ آپ کی اگر آپ انصاف دلا سکیں, اگر آپ ان چیزوں کو مینج کر سکیں تو پھر یہ کافی آپ کے لیے. آرگینوگرام بنا ہوا ہے, ساری چیزیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے, اتنی ساری چیزیں ہیں, پولیس کے ساتھ یہ لوگ کنیکٹڈ بھی ہیں. لیکن وہ صبح اٹھیں گے, ٹی وی دیکھیں گے تو پھر جا کے پتا چلے گا نا. ان کو بھی خیرات میں پتا چلا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم کریں گے. تو یہ کل رات کا تو واقعہ نہیں ہے نا. اور ایکٹس جو ہیں جس کے بارے میں بات کر رہی تھی 2016-17 کا ایکٹ موجود ہے جو کہ ان کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, لیکن دے شوڈ ورک آن دیٹ. اور آئی ہوپ کہ اس کے اوپر مزید ہم فالو اپ بھی لیں گے اس پہ, تو پھر مزید بھی ہمیں کچھ پتہ چل سکے گا. اچھا جی, کراچی سے ایک خبر جو ہے وہ بڑا ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا جس نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. وہ یہ ہے کہ بلدیہ روبی موڑ کا علاقہ ہے جہاں پر 2 ملزمان ایک خاتون سے 11 دن کی بچی چھین کر فرار ہو گئے. تو اس پر کون ہمارے ساتھ موجود ہے؟ ہمارے نمائندے افسر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے جاننے تھے کہ کیا اس بچی کے حوالے سے ابھی تو کچھ پتا چل پایا ہے. افضل یہ بتائیں کہ کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے. گھر والے ماں تو دعائیاں دے رہی تھی کہ میری بچی بیمار تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو بیگ میں ڈالا تھا, اور وہ ملزمان آئے, انہوں نے بیگ چھینا, وہ فرار ہو گئے. کل سے ہم یہ خبر دیکھ رہے ہیں, کچھ پتا بھی چل پایا یہ کون ملزمان تھے, کہاں گئے؟ اور ہمارے جو نمائندے افسر خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس حوالے سے بات کریں گے. اور جو کل خاتون کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا, جس طریقے سے وہ رو رہی تھی کہ 11 دن کی بچی کیسے ہوتی, پتہ نہیں جب وہ لے کے گئے ہوں کیونکہ وہ بیگ میں ڈالا ہوا تھا, ان کو یا تو انہوں نے بچی کو دیکھے واقعی ان کو پتا تھا اس بیگ میں بچی تھی, یا ان کو لگا اس بیگ میں کوئی چیز ہوگی, کوئی ویلیوبل چیز. ظاہر ہے کہ ماں کی تو آنکھوں کا تارا تھی وہ بچی. بالکل. اور آپ اس کو لے کر پتہ نہیں آگے جا کے جب دیکھا ہوگا کہ 11 دن کی بچی ہوتی کتنی چھوٹی سی, دیکھیں مدیہ تو بالکل بہت پیاری بچی. تو افضل خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل, کیا کوئی اپڈیٹس آپ کے پاس موجود ہیں؟ کوئی گرفتاری عمل میں آئی, کچھ پتہ چلا یہ کون لوگ تھے؟ مدیہ, اس میں تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کا مقدمہ درج ہو گیا ہے. مدینہ کالونی تھانے کے اندر اغوا کا یہ مقدمہ درج ہوا ہے. جو بچی کی والدہ تھی اینی بیگم, اس کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف, اور اس ایف آئی آر میں بھی وہی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ گزشتہ روز اینی بیگم اپنی 11 روز کی اس بچی کے ہمراہ مشرف کالونی سے بلدیہ ٹاؤن میں روبی موڑ کے قریب ایک کلینک پر آئی تھی. بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اسی لیے اس بچی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے سلیپنگ بیگ میں رکھا ہوا تھا. اور وہ جیسے ہی بس سے اتری ہے, 2 نامعلوم جو افراد ہیں انہوں نے اس بیگ کو چھین کر وہ فرار ہو گئے ہیں. غالباً جو ملزمان ہیں اسٹریٹ کرمنلز ہوں گے جنہوں نے لوٹ مار کی نیت سے اس بیگ کو چھینا تھا, لیکن اس بیگ میں چونکہ بچی تھی تو اس کے بعد سے جو ہے وہ نہ صرف جو خاندان ہے وہ خود بچی کو تلاش کر رہا ہے, بلکہ یہ واقعہ جب رپورٹ ہوا تو اس کے بعد پولیس بھی گزشتہ روز سے. افضل مجھے ایک چیز سمجھائیے, کوئی سی سی ٹی وی آئی ہے؟ کیونکہ اس واقعے میں اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. دیکھیں یہ پتہ چلنا یا
ظاہر ہے کہ جو عینی شاہدین ہے، یہ جو خاتون ہے وہ از خود کیا بتاتی ہیں، کیونکہ اگر سلیپنگ بیگ بھی ہے تو اس کو پکڑنے کا انداز when there is a kid inside، جب کوئی بچہ آپ کی گود میں ہو تو وہ مختلف ہوتا ہے، یا اس کی پروٹیکشن کا طریقہ، کیونکہ بیگ تو آپ کندھے پہ بھی ڈال دیتے ہو، آپ یوں بھی اٹھا لیتے ہو، لیکن جب آپ کے پاس بچہ ہو تو آپ اس کو اٹھانے میں محتاط رہتے ہو۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ موٹیو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کوئی قیمتی چیز سمجھ کے گئے، اور ظاہر ہے جب وہ چھین رہے ہوں گے تو ماں چیخی تو ہوگی کہ یہ میری بچی ہے، یا بچی کے گرنے کے چانسز بھی اس میں سے ہو سکتے تھے۔ تو یہ کافی سوالات ہیں اس سے متعلق۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں بہت سارے سوالات ہیں، اسی لیے پولیس کا بھی کہنا ہے کہ وہ مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ جس جگہ پر ایگزیکٹلی یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ کوئی پوش علاقہ نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر ارد گرد سے کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ایسا نہیں تھا، کوئی فوٹیج ایسی سامنے نہیں آئی ہے جس میں بچی کو چھین کر لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکے۔ البتہ جو اطراف میں مختلف جو مقامات ہیں، یہاں سے جو روٹس جاتے ہیں وہاں کی پولیس نے ناکہ بندی بھی کی، اور وہاں پر کچھ مقامات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی پولیس کو ملی تھی، اور پولیس نے اس میں کچھ جو مشتبہ افراد تھے ان کو دیکھتے ہوئے جو بچی کی والدہ ہے اس کو فوٹیجز دکھائی ہیں، لیکن جو بچی کی والدہ ہے اس نے انکار کیا ہے کسی افضل خان مجھے ایک اور چیز کے بارے میں کہ یہ واقعہ پیش کس ٹائم آیا تھا، کس وقت آیا تھا؟ جی دیکھیے گزشتہ روز تقریباً 12 اور 1 کے درمیان دوپہر کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کے بعد یہ خود تلاش کرتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے پولیس کو اطلاع دی ہے، اور پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ ظاہر خود تلاش کرنا تو پھر وہ خارج سے امکان ہے اس میں ملنے کے چانسز۔ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ 12-1 بجے خاتون اکیلی تنہا جا رہی تھی وہاں سے بچی کو لے کے، تو کوئی عینی شاہد ملا اس واقعے کا؟ ظاہر ہے 12-1 بجے تو لوگ ہوتے ہیں اطراف میں، یا کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر؟ جی نہیں، جو خاتون ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ انہوں نے بچی کو جب چھین کے لے جا رہے تھے تو اس نے کافی شور بھی مچایا اور لوگوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری جانب پولیس نے جب جو جائے وقوع ہے وہاں پر جا کر معلومات حاصل کی ہیں تو کوئی ایسا عینی شاہد ابھی تک پولیس کے سامنے نہیں آیا جس نے اس واردات کو خود ہوتے ہوئے دیکھا ہو، لہٰذا پولیس جو ہے وہ ابھی دیگر پہلوؤں سے بھی تحقیقات کر رہی ہے۔ جو خاتون ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ ایک شاہد نامی شخص کی دوسری وائف ہیں، شاہد نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، ایک جو اس کی بیگم ہے وہ اندرون سندھ میں کہیں رہتی ہے، اور شاہد اس دوسری بیوی کے ساتھ مشرف کالونی میں رہتا ہے، اور گزشتہ روز یہ خاتون اکیلی ہی اپنی بیٹی کو لے کر گئی تھی، اور اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش آیا اس واقعے کے بعد شاہد کا کیا کہنا تھا؟ جی دیکھیے شاہد کا کہنا تھا کہ ان کو اطلاع ملنے کے بعد وہ بھی جو ہے وہ روبی موڑ پر اس مقام پر پہنچے تھے، اور انہوں نے بھی اپنی جو وائف ہے اس کے ہمراہ بچی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جب کافی دیر انہوں نے تلاش کرنے کے بعد کوئی انہیں کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے پولیس کو بھی اطلاع دی۔ پولیس نے بھی اس واقعے کے اوپر ایک ٹیم بنا دی ہے، 3 تھانے ہیں، بلدیہ ٹاؤن، اتحاد ٹاؤن اور مدینہ کالونی، یہاں کے ایس ایچ اوز اور جو ڈی ایس پی ہیں وہ ایک باقاعدہ ٹیم بنائی گئی ہے، اس بچی کو تلاش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب تک کوئی کامیابی خیر و عافیت سے، خیر خیریت سے، کیونکہ بیمار بچی تھی اور اس کی ماں بھی اس کو کلینک دکھانے کے لیے لے کے گئی تھی، اپنی ماں کو واپس آ کے مل جائے۔ بہت شکریہ جی، افغان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن ابھی یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا جب یہ عورت بس سے اتری ہے تو وہ جو لوگ اس بچی کو لے کے بھاگے، اس بیگ کو لے کے بھاگے، کیا وہ آلریڈی وہاں پہ موجود تھے، یا پھر انہوں نے ویسے ہی وہ جو اسٹریٹ کرمنل کی نارمل جو ان کی روٹین ہوتی ہے اس میں ایک عورت سے اس کا بیگ لے کے بھاگے۔ بہت ساری چیزوں پہ بھی تحقیقات ہونا باقی ہے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ جی تھوڑا سا جی راولپنڈی ٹیسٹ کا میں نقشہ کھینچ دیتا ہوں کہ چائے کا وقفہ تھا، اور چائے کے وقفے کے وقت ہم نے دیکھا کہ اظہر علی صاحب کریز پر موجود تھے، ان کے ساتھ بھی جناب آغا صاحب موجود تھے، اور لگ یہ رہا تھا کہ پاکستان یہ ٹارگٹ جو ہے وہ بآسانی بنا لے گا، کیونکہ 40 اوورز کا کھیل تھا، لیکن وہ 5 وکٹوں کا نقصان پاکستان کا ہوا تھا۔ اس کے بعد چائے سے واپس آئے تو صرف 9 رنز کے عوض یا 10 رنز کے عوض ہم نے اپنی باقی ساری وکٹیں گوا دی، اور پھر اچانک سچویشن بدل گئی۔ پھر اس کے اوپر بین اسٹوکس سے پوچھا گیا، اس سے پوچھا بھی گیا، کیونکہ آپ کو تو ویسے پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں کی چائے ویسے کتنی مشہور ہے، ہم پیتے ہیں، لیدر سے بات ہے، چائے فینٹاسٹک، تو وہ بھی آپ نے سنا ہوا، ٹیز فینٹاسٹک، لیکن بین اسٹوکس سے پوچھا گیا کہ بھئی وہ کیا سین ہوا تھا، وہ جو ایک دم چائے کے وقفے کے بعد تمام تو چیزیں، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، تو وہ چائے ویسے کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا ٹی واز بریلینٹ۔ اچھا دیکھیں، یہ ویسے جگت ہمارے اوپر نہیں آ رہی، کیوں؟ چلو نندو والا واقعہ تو الگ تھا۔ ایک تو یہ انگلش ٹیم، ہاں کرکٹ ان کی اور انگلش ٹی بھی ان کی، اوکے ٹھیک ہے، دوگنا لگان، ہاں دوگنا لگان۔ لیٹس ٹیک اے بریک، پلیز بریک لے لیں، پلیز بریک لے لیں، بریک لے لیں۔
ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کا جانا مانا اور پہچانا. نا نہیں دساں گا میں تو آپ وہ تو نہیں جن کے آج کل نعرے لگ رہے ہیں لارڈ دا پاپا ستی دے نعرے وجن گے. اچھا آپ کا یہ نعرہ ہے کراچی دا پاوا ستی پاوا ستی پا یہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر لاوا نکل کے جائے گا کہاں؟ وہ لاوا تو پہاڑوں سے نکل کے آتا ہے. تو میں شاید پہاڑوں سے نکل کے مری اور کوٹلی ستیا کے پہاڑوں سے نکل کے یہاں پر آ گیا. بٹ آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ہیئر. اٹ ڈزنٹ میک سینس. بس ستیا میری بات سنیں, آپ نے اتنی محنت ہم نے کی, اپنے کریئر بنائی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اتنا کچھ ہم نے کیا ہے, لیکن ایک شخص آ کے صرف ایک نعرہ لگاتا ہے اور پھر کرتے ہیں. بریک ڈانس کی ایک فارم ہے, وہ ایسے کرتے ہیں. میں ایسے کروں بعد میں نکل کے ادھر کر جائے, میرا تو کندھا ہی اتر جائے. لیکن میری ایک بات ہے, میں نے تذکرہ اس لیے کرنا مناسب سمجھا کہ ہم بندوں کے حقوق نہیں ہوتے. اب یہ اختر بھائی اگر وہ کیا کرتے ہیں, میرا دل یہ پکارے آ جا, تو ساری دنیا میں ان کی اب کریں نا کوئی. تو اختر مجھے پسند آئے اختر بھائی, وہ ان کی شیر کے ساتھ ویڈیو وہاں پر آپ یہ دیکھیں انڈیا میں وہ مادھوری کیا نام ہے ڈکشت لیجنڈری, انہوں نے بھی ڈانس کر دیا اس کے اوپر. میرا دل یہ پکارے آ جا. ایک بات دیکھیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو بھی پچھلے دنوں بچی کی ویڈیو, لڑکی کی ویڈیو ڈانس کرتے ہوئے اتنی وائرل ہوئی تھی, اتنی ہیٹریٹ کس چیز کی مل رہی ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں نے ویڈیو وائرل کی نا, میں بتاتا ہوں, اس بیچاری نے تو نہیں پیسے دینے کی ویڈیو وائرل کروائی. میں بتاتا ہوں کیوں, کیونکہ آپ ڈانس کی نہیں, یہ بھی فرق نہیں ہے. میں نے 5 سال میں اتنے پیسے نہیں کمانے جو اس نے 2 سال میں 2 دن میں کمانے. آپ بھی ویسے ڈانس کریں, ویسے نہیں کر سکتے نا, تو میں سیکھ لیں. کراچی دا پاوا ہم یہی کر سکتے ہیں, تو آپ کریں نا بالی ووڈ اسٹارز کو فالو. لیکن وہی بات ہے دیٹ شوز کہ ہماری عوام کیا دیکھنا چاہتی ہے. ہم لٹرلی یہاں پہ آپ کو اڑ کے دکھاتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہم اتنی اچھے کرتے ہیں. ہمارے شیبی بھائی شعیب اختر بھائی پوری زندگی انہوں نے وکٹیں لینے کے بعد یوں کیا, کبھی انہوں نے اسٹیپ بنا کے کسی نے, نہ مادھوری نے اس پہ ڈانس کیا نہ کسی نے کیا. لیکن بات یہ I feel for you. اتنے اچھے مطلب لوگوں کی اتنی اسٹرگلز ہوتی ہیں. ہم یہاں پہ آپ کے سامنے لیاری سی بچیاں لے کر آتے ہیں کہ وہ کیسے باکسنگ کی فیلڈ میں آگے, وہ سائیکلنگ میں آگے, وہ کیسے کر رہے ہیں. ان لوگوں کو تو کبھی ایسی پذیرائی حاصل نہیں ملی جیسے اس ڈانس کو. تو اس کا مطلب ہے اس بچی کا کوئی تعلق, مطلب وہ کسی شادی میں انجوائے ٹھیک ہے. Now she's, you know, you made it a hit. Now she's, that shows آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو. اب تو وہ سٹار بن گئی ہے نا. لیکن اور یہ دیکھیں, یہ تو میں نے صرف یہ والا اسٹیپ کیا تھا. کیونکہ لوگ اسٹیپ بناتے نہیں, آپ نہیں سٹار بن سکتے, سوری. وہ جب تو بھیگا ہے سما, وہ والا اسٹیپ, اس کے بعد پھر میوزک پہ بھی آپ نے ڈانس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو خیر یہ تو علیحدہ سے بحث ہے, کبھی ہم اس پہ کریں گے. ٹاپ اسٹوریز. علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. ڈاکٹر بیبل نے ثابت کر دیا, بیٹی نے والد کے ساتھ MBA کرنے کی خواہش کا اظہار کیا, باپ نے کلاس فیلو بن کر بیٹی کا خواب پورا کر دیا. گیس کا بحران, عوام پریشان. ملک کے کئی شہروں میں گیس سردی کی چھٹیوں پر چلی گئی. ناشتہ اور کھانا بنانا مشکل. ہوٹل کے کھانے نے رہی سہی بچت کو ٹھکانے لگا دیا. کراچی کی بندرگاہ پر درآمدی پیاز, ادرک اور لہسن کے سینکڑوں کنٹینرز پھنس گئے. کلیئرنس کا انتظار, چیزوں کی قلت کا بہانہ بنا کر مہنگائی میں اضافے کا خدشہ. معروف ناخواں اور ماضی کے مقبول گلوکار جنید جمشید کی 6ٹھی برسی آج منائی جائے گی. جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کو طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے. اچھا جی, شہر قائد کراچی کی بات کرتے ہیں. ہم اکثر تو یہاں کی محرومیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جی 70% ریونیو یہ جنریٹ کرتا ہے. سڑکوں کا حال دیکھیں, سیوریج کا حال دیکھیں, 50 سال ہو گئے, کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. اور اکثر جو چیزیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں وہ خاصی دکھ بھری ہوتی ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں. درد دل, درد جگر اور درد کمر تینوں ہیں. تو بات یہ ہے, لیکن ہمیشہ مسائل نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کراچی شہر کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نہ صرف اپنا نام روشن کرتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں بڑا ٹیلنٹ بھی موجود ہے اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں. جی بالکل. اور یوزلی ہوتا یہ ہے کہ بچے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پہ تو ہمارے پاس اتنی زبردست سٹوریز ہے کہ والدین بچوں کا نام روشن کرتے ہیں. نہ صرف یہ, مطلب ماں باپ کو تو خواہش ہوتی ہے کہ بھی ہمارا بچہ یہ کر لے, ہمارا بچہ یہ پڑھ لے. بچوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میرے والد یہ کر لے, میری ماں یہ پڑھ لے, اور پھر ماں باپ بھی بچوں کا خواب بالکل ویسے ہی پورا کرتے ہیں. تو ڈاکٹر بیبل, ان کی بیٹی کی خواہش تھی
کہ ان کے والد کریں MBA. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بیٹی کی خواہش پر انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی خواہش پوری کروں گا, MBA بیٹی کے ساتھ کی. اور آپ کو مزے کی بات بتائیں, 18 دسمبر کو جو ابھی آنے والی ہے, کچھ دنوں کے بعد, ایگزیکٹلی 11 دنوں کے بعد کمپٹیشن ہوگی اور ان کو ان کی ڈگریز بھی مل جائیں گی. تو ہمارے نمائندے انور خان نے ایک رپورٹ تیار کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں, یہ سچ کر دکھایا کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر بیربل نے. ڈاکٹر بیربل کراچی میں آنکھوں کے سرکاری اسپتال اسپینسر آئی کے سربراہ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تو بیٹی ڈاکٹر سپنا کماری نے والد کے ساتھ MBA کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. جب میں نے پلان کیا کہ میں آگے BDS کے بعد بھی ہیلتھ کیئر میں MBA کروں تو مجھے یہ بھی تھا کہ میرے فادر بھی کریں. تعلیم و تدریس اور صحت کے شعبے میں ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد عمر کے اس حصے میں بھی ڈاکٹر بیربل سے حصول علم کی لگن کم نہ ہو سکی اور بیٹی کے ساتھ MBA مکمل کر کے بیٹی کے خواب کو پورا کر دکھایا. علم تو زندگی بھر حاصل کرنا, اسے ریٹائرمنٹ کا کیا بات ہے, ایج ریلیشن تو ہے نہیں. آپ پڑھیں میرے ساتھ, میں بھی ایڈمیشن لیتی ہوں, آپ ایڈمیشن لو. ڈاکٹر بیربل اور ان کی بیٹی سپنا کماری نے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں 2018 میں MBA میں داخلہ حاصل کیا تھا اور ڈگری کی تکمیل کے بعد رواں یونیورسٹی کے کانوکیشن میں باپ بیٹی MBA کی اسناد وصول کریں گے. کہتے ہیں حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی اور اس بات کو ثابت کیا ہے ماہر امراض چشم ڈاکٹر بیربل نے. اپنی بیٹی سپنا کماری کے سپنے کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے MBA کی تدریس اپنی بیٹی کے ساتھ مکمل کی ہے. کیمرامین مستنصر دانش کے ساتھ انور خان, ARY نیوز, کراچی. واو, آئی مین واو. اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے والد صاحب کو اس وقت خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے مدھیہ پڑھ پڑھ کے تھک گئی, اس نے کہا میں نے اور نہیں پڑھنا, تو ان کی جان سکون میں آ گئی ہے کہ کیا پتا میں بھی کہتی ابو میں نے پڑھنا ہے, چلے میرے ساتھ پڑھیں آپ بھی. لیکن سپنا کماری جن کی خواہش تھے, تو بیربل صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں اسٹوڈیوز میں. جی گڈ مارننگ جی, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. پہلے تو سر مجھے بتایا, ماشاءاللہ سے آئی اسپیشلسٹ ہیں آپ, ڈاکٹر ہیں, اور پھر آپ نے سپنا کماری اپنی پیاری بیٹی کی خاطر آپ نے MBA بھی کر لی, اور اب تو آپ جلدی آپ کو MBA کی بھی ڈگری ملنے والی ہے. سر کیسے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. ایکچولی پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے ان کے لیے کریں, لیکن میرے بچوں کی خواہش تھی, میری بیٹی کی خاص کر کے ڈیڈی آپ بھی پڑھیں آگے, کوئی تعلیم کو لمٹ نہیں ہے. میں تو ریٹائر ہونے والا تھا 2018 میں جب ایڈمیشنز ہو رہی تھی. میں نے کہا بیٹا ابھی میں تو ریٹائر ہو جاؤں گا 2 سال کے بعد, مجھے کیا کرنا, مجھے کون سا پروموشن لینا ہے. نہیں ڈیڈی, کوئی پڑھنے کی عمر تو نہیں ہوتی نا, آپ پڑھیں, بہت ساری فیلڈ ہے اپنی نالج کے لیے, اپنے پروفیشن کے اپگریڈ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو نالج کے لیے. اور یہ تو ٹوٹلی ہٹ کے ہے. ہاں بالکل, پروفیشن سے ہٹ کے ایڈمنسٹریشن. یہ ہو سکتا ہے کہ بتائیں کہ اپنے پروڈکٹ کو کیسے آپ بہتر بنا سکتے ہیں, کتنا منافع کیسے کمایا جا سکتا ہے. MBA ڈیپینڈس کہ مارکیٹنگ کی میں کی, لیکن ہم لوگوں کی ہیلتھ کیئر اینڈ ہاسپٹل مینجمنٹ تو فیلڈ بھی وہی ہے ہماری. میری بیسیکلی تو آئی اسپیشلسٹی ہے, اسپینسر آئی ہاسپٹل کا MS تھا, پھر سینئر ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز KMC رہا. میری لاسٹ ریٹائرمنٹ میری وہاں کی ہے. تو بیٹی جناح ہاسپٹل میں پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ کر رہی تھی, BGS کی ہے 2016 میں. تو ویسے ان کی خواہش تھی, ایڈمیشن لے رہی تھی, بولے ڈیڈی آپ ہی لیں. میں نے بولا مجھے چھوڑیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے والد صاحب کو بولنا چاہیے کہ وہ کریں, تو آپ کے ذہن میں خیال نہیں ہوتا, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ میڈیکل سائنس کی دنیا سے ہی آپ لوگوں کا تعلق ہے, اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس سیکھنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے, ایک عمر کے بعد انسان جو ہے اس طریقے سے نہیں, لرننگ کیپیسٹی انسان کی کم ہو جاتی ہے, حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, کافی سارے کویسچنز ہوتے ہیں جو کہ اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ نہیں سوچا کہ وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ایج کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. ایوری فیز جو لائف کا ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ لرننگ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے ڈگری لے لی ایک تو بس دس از اٹ, دس از دی اینڈ. آئی ڈونٹ تھنک سو دس از دی اینڈ. اور جیسے میرے ڈیڈ کی پرسنالٹی ہے اور ان کی ورک لائف ہے, مجھے تو ان کے اندر بہت قابلیت لگتی ہے, اپنے سے زیادہ لگتی ہے. اور جب MBA ہیلتھ کیئر کے ایڈمیشنز آئے تھے تو جو MBA ہیلتھ کیئر ہے اٹ از لنکڈ, مطلب یہ ہیلتھ کیئر سسٹم کے ساتھ آپ ڈائریکٹلی پیشنٹ ڈیلنگ نہیں سیکھتے, لیکن دا ہیلتھ پالیسی اینڈ ہاسپٹل مینجمنٹ وغیرہ. اور ہی ہیز بین سینئر ڈائریکٹر, ان کے لیے تو پھر آسان ہوگا, حلوہ ہوگا سب کچھ. مجھے بتائیں CGPA کتنے ہیں دونوں کے, پہلے مجھے یہ بتائیں ذرا. 3.4. اور سر آپ کا؟ میرا بھی ایسے ہے 3. کیا بات ہے سر, کلاس میں دونوں ساتھ بیٹھتے تھے آپ لوگ؟ بالکل, ہم ساتھ بیٹھتے تھے.
اور سپنا نے تو فرسٹ پوزیشن نے ایک تو سیمسٹر میں اٹھائی تھی, ان کو باقاعدہ شیلڈ بھی ملی ہے. کیا بات ہے. اور ان کی جو ہمارے جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے اپریسیشن ایوارڈ بھی دیا تھا. تو ہم لوگ محنت کرتے تھے, میری بھی اچھی وہ تھی سی جی. سر آپ پہ تو بلکہ زیادہ پریشر ہوتا ہوگا کہ میں نے تو زیادہ اچھے مارکس اس لیے لینے, سی جی پہ اچھا اس لیے لینا ہے, مڈ ٹرمز میں بھی آگے بھی, کیونکہ میری عزت کا معاملہ ہے, میری بچی کی بھی عزت کا معاملہ ہے, کیونکہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انکل پڑھنے. ویسے لوگ آپ کو انکل کہتے تھے, آپ کا نام ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلاتے تھے؟ مجھے سر بولتے تھے. سر بولتے تھے. ٹیچر بھی میرے ریسپیکٹ ٹیچر سے بھی سینئر تھا, تو ٹیچر بھی بچے ٹیچر بھی آپ کو سر کہتے تھے. مجھے اچھا لگتا تھا. اور ڈپریشن ہوتی تھی کبھی اس لیے ہوتی, جب ایگزام آتے تھے نا تو تھوڑا مجھے فوبیا ہوتا تھا, میں فیل ہو گیا, نمبر کم آئے, کیا ایک ڈی گریڈ ہو جاتا بندہ, سینئر بندہ ہے, اتنی نالج, فیل ہو گیا, پھر اینیول میں پاس نہیں ہوا, سپلی ہو گئی, ری ٹیک ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے جو اچھے اسکورس میں ہم نے پاس کیا, ریگولر کلاسز اٹینڈ کی, اور جو ہمارا ریزلٹ بھی اینیول میں پاس کیا, اور انشاءاللہ ہمیں ڈگری جو ہے نا 18 کو ملے گی. سمجھائیے گا تھوڑا, آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں, آپ نے بی ڈی ایس کیا, یعنی کہ ریلیٹڈ ٹو ڈینٹل سرجری, تو آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے, مطلب کیا اب ایجوکیشن کا کوئی نیا چیلنج دیں گی, کوئی نئی ڈگری کے لیے, یا کیا کریں گے؟ میں نے پوسٹ گریجویشن بھی کی ہوئی ہے میکسلو فیشل سرجری میں, 4 ایئرس کی ٹریننگ ہوئی ہے میری جے پی ایم سی سے, تو اس کا بھی ایگزام دوں گی میں ایم ایس کا. تو اس کے علاوہ پھر دیکھتے ہیں آگے. مطلب کب تک آپ نے پڑھنا ہے ماشاءاللہ؟ ویسے تو لرننگ کی کوئی ایک اسپیسیفک عمر نہیں ہوتی, لیکن ماشاءاللہ ماسٹرز میں آپ دونوں کو دیکھ رہی ہوں, اور اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. ایک تو مجھے اچھا اتنا لگ رہا ہے, ویسے بھی باپ بیٹی کی بانڈنگ, باپ بیٹی کی پیاری چیز کوئی نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب ہیز kept himself very fit, مطلب he doesn't look 50. دوست بنائے آپ نے ذرا ینگ بوائے, ویسے بھی آپ ینگ بوائے تو لگتے, لیکن اور آپ نے کلاس میں اور لوگ دوست بنائے. اچھے دوست ہیں ہماری جو ٹیم کے لوگ ہیں, ہمارے ایس ایم شین ہے, المنائی, ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں, اچھی ہماری ٹیم ہے, اچھے گیدرنگس ہوتی ہے, اور جو ہماری بیچ ہے ایم بی اے کے اس میں بھی اچھے دوست ہیں. اب دوست کیا ہے کہ وہ سب جونیئر ہیں تو دوست تو نہیں, لیکن وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں, وہ سر کر کے بات کرتے ہیں جو بھی میسج. کبھی ایسا ہو کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ آج میں نہیں جا سکتا, آپ نے کلاس اٹینڈ نہ کی, پھر آپ نے سپنا سے کہا کہ سپنا میرے سے نوٹس تو شیئر کرنا, ایسا ہوا کبھی؟ ایسے کم ہوتا تھا, ہم ساتھ ہی جاتے تھے, کلاس ہم مس نہیں کرتے, کلاس مس نہیں کرتے. اتفاق کوئی ایمرجنسی یا کوئی طبیعت خراب ہو تو ادروائز کلاس. گھر والوں کا کیا اس پہ نقطہ نظر تھا, فیملی ممبرز کا, فیملی فرینڈس کا, وہ کیا کہتے تھے؟ فیملی فرینڈس تو بہت خوش تھے. فیملی ممبرس میں میرے 2 بیٹے ہیں, باہر ہیں وہ, تو ابھی جب ان کو پتہ چلا کہ کنوکیشن 18 کو دونوں بیٹے آ رہے ہیں, اب وہ میرے گیسٹ ہیں. ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ والدین جاتے ہیں بچوں کے کنوکیشن اٹینڈ کرنے. کتنی پیاری بات ہے یہ. اب میرے 2 بیٹے, ایک جاپان میں ہے, ایک یو کے میں ہے, تو اور بیٹی آپ کی ایک ہی ہے؟ بیٹی میری ایک ہی ہے. آپ نے سوچا کل آپ کے بیٹوں نے کہا کہ ہم نے بھی پڑھنا ہے تو ہمارے ساتھ آپ بھی یہ پڑھیں, تو پھر کیا کریں گے؟ بچوں کی انکریجمنٹ ہونی چاہیے نا, یہ بچے بھی سوچیں گے کہ اگر ڈیڈی کے کنوکیشن میں جا رہا ہوں, ایونٹ اٹینڈ کریں گے, کچھ ان کو بھی ایک فیلنگ ہوگی, تو آئندہ وہ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی چھوٹا بیٹا ماسٹرز کر رہا ہے جاپان میں پاور انجینئرنگ میں, تو ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے, اور دوسروں کو بھی انکریجمنٹ ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ حال ہے کہ 5ویں کلاس کی بک بچہ اٹھا کے دے دے تو آپ کو وہ سمجھ نہیں آتی, اینڈ یو ہیو بین ڈوئنگ سو ویل ماشاءاللہ, کیونکہ وین یو آر آؤٹ آف پریکٹس تو پھر یہ ہو جاتی ہیں چیزیں. ہمارے ٹیچر بھی ایک ایگزامپل دیتے تھے, انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ تعلیم کی کوئی حد نہیں ہے, ایج لمٹ نہیں ہے, پڑھنا چاہیے. اور جس طرح باپ بیٹی ہم لوگوں کے ایگزامپل ایک تھے, تو ہمیں ٹیچرس اور اسٹوڈنٹ سب ایگزام جاتے تھے, کہتے ہیں باپ بیٹی, کوئی یقین میں کہتا نہیں یہ تو نہیں ہے, بھائی بہن جا رہے ہیں. پھر وہ پوچھتے تھے سپنا سے, کنفرم کرتے, سپنا واقعی آپ کے ڈیڈی ہے؟ بولا ہاں میری ڈیڈی ہے. کیا بات ہے, بھائی بہن بھی کہتے دیکھیں آپ نے فٹ ایسے رکھا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور آپ دونوں کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. سو بیسٹ آف لک فار دا کانوکیشن, اور آپ ہمارے شو میں آئے, ایک بڑی پیاری بات لگی. اور ویسے بھی باپ بیٹی کا رشتہ تو ویسے بھی اتنا پیارا ہوتا ہے, اور بچے کنوکیشن اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں, گیسٹ ہمارے وہی ہوں گے, وہ کتنے پراؤڈ ہوں گے. زبردست ہے, بالکل وی آر آلسو پراؤڈ آف یو. اپنا خیال رکھیے گا, اور یہ سلسلہ جاری رکھیے گا آگے بھی, اور آگے بھی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کریں. بڑی پیاری بات ہے, اسپیسیفکلی ان کی کانوکیشن کے لیے آ رہے ہیں. چلیں جی, اب ذرا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اسد عمر توہین عدالت کیس کی سماعت نمٹا دی ہے. اسد عمر نے روسٹم پر آ کر عدالت سے اپنی تقریر پر غیر مشروط معافی مانگ لی ہے. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے, مزید تفصیلات ان سے لیتے ہیں. بابر بتائیے گا اس سے متعلق. جی ہاں, لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس جواد احسن کی عدالت میں آج یہ سماعت ہوئی ہے, جس میں دھرنوں اور راستے بندش کے خلاف سماعت تھی, جس میں اسد عمر کو ایک توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے.
اسد عمر نے اپنی تقریر میں اب جب عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے توہین عدالت کے ایسے الفاظ کیے ہیں تو اسد عمر کی جانب سے یہ عدالت کو کرایا گیا ہے کہ اگر میرے الفاظ ہیں ایسے تو میں عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. میرا مقصد کسی بھی جج یا عدلیہ کو نشانہ بنانا نہیں تھا. ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اگر میری تقریر سے کوئی لائن کراس ہوئی ہے تو میں عدالت سے معافی مانگتا ہوں. عدالتوں نے آپ کو لانگ مارچ کی اجازت دی اور آپ نے عدالتوں پر الزامات لگائے. جسٹس جواد احسن کے جس پر ریمارکس آئے لیکن اب مسئلہ توہین عدالت کا نہیں، اداروں اور ان کی شخصیات کے اوپر الزامات کا ہے. جسٹس جواد احسن نے میری تقریر میں کسی جج کا نام نہیں تھا. اسد عمر عدالت کے پاس آپ کا ویڈیو بیان موجود ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے تقریر میں کیا کہا. یوں جسٹس جواد احسن نے آرٹیکل 50 اور 60 کی رائٹ ڈیموکریسی اور رائٹ ٹو موومنٹ کی اجازت دیتے ہیں لیکن اداروں پر تنقید نہیں. اس طرح آج یہ توہین عدالت کی جو کارروائی تھی عدالت نے اسد عمر کو جاری توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ نپٹا دیا ہے. جی بہت شکریہ بابر ملک، آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. وہی سب سے بڑی بات اور سب سے خوبصورت بات ہے ہماری عدالتوں کی یہ کہ دے انڈرسٹینڈ اٹ اور وہ بڑی لیوریج دیتے ہیں اسپیشلی پولیٹیشینز کو جس بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو کہ بڑا مطلب ہاتھ ہولا رکھتے ہیں کہ ان کے جو بیانات ہوتے ہیں اور پھر جس پہ آ کے وہ غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ معاملات نمٹا دیتے ہیں، ورنہ کافی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے. بالکل، اور بہت سے لوگ تو ابھی تک سفر کر بھی رہے ہیں. ہیڈز آف ٹو آور جوڈیشری بالکل فار بینگ لائک دیٹ. اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ یوں ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. انڈے جو ہیں میں بار بار رونا روتا ہوں، 30 روپے کا ایک سمجھے انڈا، بلکہ 30 روپے سے زیادہ قیمت کا ہو جائے گا ابھی، اور 300 روپے درجن ہے. باقی ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اچھا اس کے بعد یہ باقی سبزیوں وغیرہ کے آئٹمس کی بات کریں تو پیاز مہنگا، ادرک مہنگا، لہسن مہنگا، ساری چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہے. اب یہ جو کنٹینرز ہیں کوئی تعداد ان کی اچھی خاصی ہے، وہ آ کے جناب پھنسے ہوئے ہیں. کوئی 400 سے زائد کنٹینرز ہیں جو کہ پورٹ میں کلیئرنس کے لیے موجود ہیں. اچھا ان پہ جو مالیت ہے وہ $5.5 ملین ہے. بالکل جی، اور یہ آپ کو بتاتے چلے کہ اس میں درآمدی پیاز، لہسن، ادرک، یہ سب سے زیادہ کنٹینر اسی کے ہیں، سب سے زیادہ کنٹینرز اسی کی پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ جو کمرشل بینکس ہیں انہوں نے بھی کلیئرنس کے لیے دستاویزات کی جو فراہمی اس سے کر دیا انکار. اب ان کو ڈالرز نہیں مل رہے نا. جی بالکل. اچھا اب یہ جو پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایسوسی ایشن نے وزارت تجارت سے کنٹینرز کی فوری ریلیز کی درخواست بھی کی ہے. اور اس کے علاوہ سبزیوں کی درآمد کنٹینرز کیونکہ بھی روکے گئے تو ایک تو ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر مہنگائی ہے، اور اس کے بعد جب ان کو بھی روک دیا جائے گا یہ کنٹینرز پھنسے ہوں گے. پھر سوچیں ویسے ہی پیاز آپ کو 200 روپے سے اوپر فی کلو مل رہا ہے ڈھنگ کا، اور آج کل طرح طرح کے نسلوں کے آج کل تو پیلے پیاز بھی آ گئے ہیں. اور وہ ایسے مطلب مجھے تو ان پہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں چائنا کے نہیں بلکہ پلاسٹک کے نہ ہوں. اچھا انجم، آپ سے ذرا جان لیتے ہیں کہ جو کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں کب سے پھنسے ہوئے ہیں. انجم یہ بتائے گا کہ کب سے روکے گئے ہیں یہ کنٹینرز اور کون کون سی درآمدی سبزیاں، کچھ کے نام تو ہم نے لے لیے اور کچھ کے آپ بھی بتا دیجیے گا. بالکل پھنسے ہوئے تقریباً 15 روز سے زیادہ کر چکے ہیں. اچھا جی، انجم عبدالوہاب کو ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو ظاہر ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، اور پھر پہلے کہا جاتا تھا کہ میڈیکل اکوپمنٹ کے بھی ایشوز ہیں، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. انجم ہمیں ملیں گی جی لائن پہ دوبارہ یا پھر نہیں آ رہے؟ چلیں جی اس ایشو پہ ہم بات کر لیتے ہیں. آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز امپورٹرز ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف وحید احمد صاحب ایک بار پھر سے وقت نکال کے ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں آئے. بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بتائیں کون نہیں دے رہا ان ڈالر بینکوں کو، یہ کیا چکر ہے؟ یہ پورے ملک کے اندر بحران تو آیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے. اور بات یہ کہ ہماری 2.5 مہینے پہلے میٹنگ ہوئی تھی کہ جب فلڈ آیا تھا کیا اسٹریٹجی ہونا چاہیے تھا. تو ہماری کامرس منسٹری اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ مل کے یہ طے ہوا تھا کہ ڈیوٹیز لیوی سب ختم کی جائے اور امپورٹ پرمٹ ایشو کیا جائے، کیونکہ فلڈ سے ہماری کراپ بالکل ڈیمیج ہو گئی تھی، پیاز اور انینس کی. اور اس وقت ہم نے یہ بھی کہا تھا، اگلے 10 دنوں کے بعد پھر میٹنگ کی کہ پھر ہمیں جو پرابلمس آنا شروع ہو گئی تھی ڈالرز کی، تو ہم نے اسی وقت انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ ہمیں 80 to 90 ملین ڈالر کی ضرورت ہوگی 3-4 مہینے کی اگر اب ہمیں امپورٹ کریں، کیونکہ ہمارے ملک کی ڈیمانڈ جو انینس کی 1.5 لاکھ ٹن ہے وہ سب تو لوکل نہیں کر سکتے، اس میں ہمیں 50-60 ہزار ٹن باہر سے بھی امپورٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح ٹماٹر کے ساتھ بھی ہے. ابھی تو جنجر گارلک
اصل میں جو گارلک ہے وہ تو ہمارے سیزن نہیں ہے، تو 100% امپورٹ ہوتی ہے. اسی طرح جنجر بھی ہے، وہ بھی 100%، میں یہ کہوں گا 99% امپورٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ جی ہاں وہ تھائی لینڈ یا چائنا سے آتی ہے. تو بات یہ کہ اگر آپ چیزیں کرنے کے بعد پھر یہ ہمیں ایشوز بن گئے ہیں پورٹ کے اوپر. دیکھیں یہاں ڈیمریجز چارجز ہوتے ہیں، پھر پلگنگ چارجز ہوتے ہیں. اگر پلگنگ کی میں بات کروں روز کا $90 to $120. دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر مارکیٹ چلتی ہے لوکل. آپ کو روکوں، انجم عبد الوہاب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے تھوڑا سا ڈیٹیلز لے لیتے ہیں، پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. انجم بتائیے گا بھائی یہ کنٹینر کب سے پھنسے ہوئے، کیا کیا چیزیں ہیں ان میں؟ 3 چیزیں تو ہم نے بتا دی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ جی مینلی تو یہ 3 چیزیں ہیں، پیاز، ادرک اور لہسن کی. یہ ہے تقریباً 450 کے قریب کنٹینر ہیں، 250 پیاز کے ہیں اور تقریباً 104 لہسن کے ہیں اور 63 کنٹینر یہ ادرک کے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کنٹینر تو پھنس گئے ہیں، لیکن عوام کے لیے جن کے لیے یہ سیلاب کے بعد جو پیاز کی فصل خراب ہوئی تھی، پیاز درآمد کرنے کا سوچا گیا تھا، تو وہ سوچ دھری کی دھری رہ گئی ہے. اب حکومتی پالیسیز ہیں یا کورٹ یا کسٹم والے ہیں یا بینک ذرائع ہیں، جو بھی ہیں، ان کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہو رہی ہے. کیونکہ پیاز جو چند دن قبل 150 روپے پر آ چکا تھا، لیکن جیسے ہی پیاز کی مارکیٹ میں مانگ بڑھی اور طلب اور اس کی فراہمی میں کمی ہوئی، تو پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. آج پیاز جو ہے وہ 200 روپے سے لے کے 225 روپے تک پہنچ چکا ہے، جبکہ ادرک ہے وہ تقریباً 350 روپے اور لہسن بھی کتنے دنوں سے رکا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کو خراب ہونے میں بھی کافی وقت درکار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بتائیے گا یہ جو کنٹینرز روکے گئے ہیں کتنے دنوں سے روکے گئے ہیں؟ یہ تقریباً 15 روز تو ہو چکے ہیں. خراب ہونے کی بات تو آپ کی صحیح ہے، ہو جاتا ہے، لیکن عوام خراب ہو رہی ہے نا کہ عوام کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. رکیں گے تو ریٹ بڑھیں گے نا. ٹھیک ہے چلے، ریٹ بڑھ چکے ہیں، ریٹ بڑھیں گے نہیں، ریٹ بڑھ چکے ہیں. پیاز جو میں نے کہا کہ ابھی 2 دن قبل 150 روپے پر تھا، وہ 220 روپے پر پہنچ چکا ہے. اور یہ صورتحال رہی تو یہ 300 روپے تک بھی چلا جائے گا، کیونکہ کنٹینر بینک دستاویزات فراہم نہیں کرے. ڈالر کی فراہمی کا مسئلہ ہوا ہے، $55 لاکھ کے قریب یہ کنسائنمنٹ ہے. اور درآمد کنندگان کو پریشانی، عوام پریشان ہو جائے گی صورتحال میں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ انجم عبد الوہاب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ بات کرنی ہے. لیکن اور اس میں سے کوئی ایک چیز، جیسے ایک آلو گلے لگ گیا نا، اس بوری میں جتنے بھی باقی آلو ہوں گے نا وہ بھی خراب ہو جائیں گے. 15 دن سے آلریڈی کنٹینرز روکے ہوئے ہیں. ذاتی تجربہ ہے بالکل جی. مطلب وحید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے مزید بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ. بریک کے بعد خیر مقدم آپ کا کرتے ہیں. وحید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ایکسپورٹرز امپورٹرز ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف. بھائی صاحب بات ہم یہی کر رہے تھے کہ بھائی پھنسے ہوئے ہیں یہ معاملات، تو یہ مطلب ایک دم کنٹینر رڑتے کہیں سمندر میں آ کے اچانک کھڑا ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں چلا کہ کیا کرنا ہے، اس سے متعلق ہوا کیا؟ یہ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ستمبر میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی کہ پرائسز بہت انکریز ہو رہی تھی لوکل. اچھا. تو مجھے یاد ہے کہ سیکرٹری کامرس کا ہی کال آیا تھا کہ میں نے بولا جی نیکسٹ ڈے آپ کال کریں، مجھے ہوم ورک کرنے دیں کہ کیا کیا افیکٹڈ ہوا ہے. تو نیکسٹ دن ہماری 2 یا 3 بجے میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں میں نے سب کچھ رکھ دیا کہ اتنے حالات خراب ہیں. 1.5 لاکھ آپ کی 1.5 لاکھ ٹن جو منتھلی ڈیمانڈ ہے انینس کی، اور ٹمیٹو کی 50,000 ٹن ہے. تو ہم نے بولا امپورٹ کرنا ہمیں لازمی ہے، ورنہ یہ جو کرائسس ہے بڑھتا رہے گا. تو انہوں نے فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر ڈیوٹی لیوی سب ختم کر دی. مگر ہم نے یہ بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ اس کی پیمنٹ کیسے کریں گے ہم لوگ. بات تو منگانا نہیں ہے، اس کے آگے ہم نے ڈالرز بھی بھیجنے. تو یہی نہیں کہ ہم جا کے وہاں پھنسے. دیکھیں اگر میں ایجپٹ سے منگاؤں گا، ٹرکی سے منگاؤں گا، چائنا سے منگاؤں گا، میرا ٹرانزٹ ٹائم 25 سے 1 مہینہ ہے. آپ نے تو کہہ دیا منگا لیں جی، ہم نے منگا لیا اس کے اوپر، پھر اس کے بعد پورٹ میں آ کے ہمارے ساتھ جو آج زیادتی ہو رہی ہے ہمارے امپورٹر کے ساتھ، وہ غلط ہے. کیونکہ اس نے ڈیمیجز بڑھنے، اس نے جو ٹینشن ہو رہی ہے پورٹ کے اوپر وہ بڑھنے. اینڈ آف دا ڈے کنزیومر نے یہ پے کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں سمپل مارکیٹ ہے پاکستان کی، ہول سیل مارکیٹ کیا کہتی ہے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اگر ڈیمانڈ 100 ٹرک کی ہے، اگر 50 ٹرک جائیں گے جو ہے ریٹ اوپر جائیں گے. جو بات کی ہے اس کی شیلف لائف کی، دیکھیں یہ پیریشیبل آئٹم ہے. انینس پیریشیبل ہے، جنجر گارلنگ چلے ٹھیک ہے اگر ریفر میں رہ رہا، مگر اس کی بھی ایک لائف ہے. اگر اس کو ہر وقت کنٹینر میں رکھا گیا ہے، جس ملک نے ایکسپورٹ کیا ہے اس کو پتا ہے کہ 25 ڈیز میں میرا کنٹینر پہنچ جائے گا. جو اس نے ٹریٹمنٹ کی، جو بھی اس کے لیے، وہ تو ایک یہ تو نہیں کی کہ 1.5 مہینے کے لیے رکھ دیں، اس کو 2 مہینے کے لیے رکھ دیں. اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد پھر یہ کولڈ اسٹور میں جائے گا. مگر جو انینس ہوتا ہے ڈائری کی سیل ہوتا ہے، وہ کراچی سے پورے
پشاور پورے لے کے پنجاب پورے پاکستان میں سپلائی ہو رہی ہے. بات ہے کہ ہم فوڈ سیکورٹی کی بات کریں. آج ہمارے یہ مسئلہ ہے, ہم تو یہ پھر میں کہوں گا سیلاب آ گیا, سب کچھ گزر گیا. میں تو کہتا ہوں سیلاب $1 بلین کا نقصان تو کیا انہوں نے, مگر وہ جو پانی ہے وہ بھی $1 بلین کا ضائع ہوا ہے. اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوتے, اگر واٹر مینجمنٹ ہوتی, اسی سے ہم 10 سال کا پانی جو ہے سیف رکھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ڈیمز میں یہ بھاشا ڈیم ہمارے پاس ہوتا 8 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور ہوتا. یہ کالا باغ اگر بنتا تو 6 ملین ایکڑ فٹ پانی. سیاست کرتے ہیں, اور بات ہے کہ سیاست کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اس ملک میں نہیں رہا. اور بات یہ کہ اس ملک کو کون بنائے گا, اور دوسرا پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج کو کون دیکھ رہا ہے. ایک اور چیز کیا ہوتی ہے, آپ کا جو ڈیم ہے یہ تربیلا یا جو بھی مطلب اس کے رستے میں ہوتا, ان کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے 50 سال اگر پیچھے کوئی ڈیم بنا ہو, کیونکہ اس کے اوپر یہ سلٹ اور یہ چیزیں آ کے وہ آلریڈی بھرتے جا رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ایک سے 4500 میگا واٹ اور دوسرے سے 3600 میگا واٹ آپ کو بجلی بھی ملتی, کیونکہ جو کہ سستی بجلی ہے. ہم تو بجلی مہنگی بنا رہے ہیں, جنہوں نے مہنگی بنائی اب کہتے ہیں جی ہم سستی بنائیں گے. تو یہ تو پلاننگ ہے, مطلب کہ ہم ملک کو 5 سال کی پلاننگ سے چلا رہے ہیں. جو پچھلے 2013 سے لے کے جو 18 تک جو ہم نے کہا جی بجلی آ گئی ہم نے بجلی دے دی, وہ بجلی کس چیز پہ دی آپ نے؟ سستی بجلی دی ہم نے تو آپ نے وہی دے دی, انوائرمنٹ فری بھی نہیں دی ہے, اوپر سے مہنگی بجلی بھی ہم جنریٹ کر رہے ہیں اور انوائرمنٹ کو بھی خراب کر رہے ہیں. مجھے ذرا فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے کیونکہ ہم بات یہاں پہ ضرور کریں گے, کیونکہ آگے جا کے ہم اس کو فیس کریں گے. ہم ابھی بھی فوڈ انسیکیورٹی فیس کر رہے ہیں. جب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے تھے پہلے تو لوگ کہتے تھے ہمارا مسئلہ نہیں تو گوروں کا مسئلہ ہے, کیونکہ جو ٹرم سمجھ میں نہیں آتی نا تو آپ اسے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں. اور وہ کلائمیٹ چینج کا ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے تقریباً 1/3 آف پاکستان ڈراؤنڈ بارشوں میں ہوا, پتا چل گیا کہ جی کلائمیٹ چینج ایسا ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا, آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا. جو گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹس وہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہمارے جو کتنی زراعت ہمارا ہم نے کتنا نقصان دیکھا, تو وہ دیکھ لیا کہ ہاں بھی کلائمیٹ چینج کس طریقے سے زراعت کے ساتھ لنکڈ ہے. آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم مزید کتنی تنزلی کی طرف جائیں گے, یا آپ کو تھوڑے بہت معاملات بہتری کی طرف لگ رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں تو 8 سال سے باتیں کر رہا ہوں, سب تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی بات کیا کر رہے. شاید یہ لائک ہمارے لوگوں کو جو ہے نا جو آج کیا ہے اس کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ لانگ ٹرم پلاننگ اس ملک میں کی چیز کی ہے. دیکھیں حکومتیں بدلیں, پلاننگ وہ کنٹینیو چلتی رہے. دیکھیں بات اگر ایف او کی اور ورلڈ بینک کی پڑھیں 2015 سے لے کے 2050 تک, اس کے اندر کچھ ملک پلس میں ایگریکلچر میں, کچھ مائنس میں, کسی میں امپیکٹ نہیں آ رہا, مگر پاکستان کا جو حصہ ہے وہ -50 کے اوپر ہے. اور آپ سوچ لیں ورلڈ رپورٹ سامنے, اس لیے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے 5th جو افیکٹڈ ہے گلوبل وارمنگ پہ. بات یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں, 0/0 میں کہوں گا, وی آر نتھنگ. اس لیے کہ ہم ٹریڈیشنلی وہی گروئنگ کر رہے ہیں. ہمیں اپنی ٹیکنالوجی, ماڈرن ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی, گرین ہاؤسز میں آنا پڑے گا, واٹر مینجمنٹ کرنا پڑے گا. اب تو ایسی ٹیکنالوجی آ گئے, ایسے سیڈس آ گئے کہ ہم اس کے اوپر ہم نے تو آج تک کوئی کام نہیں کیا. ہم نے وہی پرانے پتہ نہیں کاٹن کے سیڈس پہ بات کر رہے ہیں, کبھی ہم وہی اگر ہم دیکھیں دنیا کی سب سے کم پروڈکشن بھی ہم اگا رہے ہیں. میرا مطلب پروڈکشن کا مطلب کاسٹ آف پروڈکشن کسان کے 1 ایکڑ میں ہر پروڈکٹ میں سب سے زیادہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے ملک کو بحران میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. آج تک 30 سال سے ایگریکلچر کے اوپر فوکس نہیں ہوا. اور میں یہ کلیئر کٹ آپ کو کہہ دوں, ہمارے دن جو آنے والے ہیں ایگریکلچر میں وہ جو ہے وہ ڈکلائن ہی ہے. اس لیے کہ اس ملک میں اگر میں آج کام شروع کروں گا تو اس کا امپیکٹ آج ہی نہیں آ جائے گا, اس کو 3-5 سالوں میں آئے گا. پھر ایک بات ضرور کروں گا کہ فوڈ سیکورٹی ڈالر ہمارے پاس ہو نہ ہو, اگر کھانا پینا بند ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. ڈالر کی ہمیں کمی نہیں ہے, ہم 22 کروڑ ہے, ہم اپنا سرپلس فوڈ یہاں پہ جو ایک ککڑ کو آپ فارمز میں جو بیج بھی دیتے جس کی وجہ سے کہتے جی کہ مرغیاں مہنگی پھر انڈے مہنگے, وہ کہتے جی وہ بیج بھی جو تمام تو چیزیں کھلانے والی ہیں نا وہ بھی باہر سے ہی آتی ہیں. جو چارہ ہے جو گائے بھینسوں کو دینا ہے وہ بھی باہر سے. تو سچویشن تو کچھ ایسی چل رہی ہے, ہمیں بہت ساری چیزوں میں خود کفیل ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ آپ تشریف لائے. ایم شور کہ کسی کو کانوں پہ کوئی جوں رینگی ہوگی ہلکی سی, اللہ کرے, تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں کمیٹی گیٹ کے حوالے سے. کمیٹی گیٹ کیا ہے کہ ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے. اسکینڈل سامنے یہ آیا ہے کہ اس کے اندر ایک خاتون کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کی کمیٹیوں کے پیسے مینیج نہیں کر پائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے بڑے آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے واٹس ایپ کا دور ہے, واٹس ایپ کے دور میں انہوں نے کیا کیا کہ کافی کمیٹیاں ڈالی اور اس کے بعد مینیج نہ کرنے کے حوالے کرنے کے بعد اب وہ
इनकारी हैं पैसे देने से भी, और बाज़ औक़ात अभी वो कुछ बयानात सैकड़ों खवातीन को इसमें किया गया, इन्वॉल्व किया गया। होता क्या यहाँ पे यूजुअली जो कमेटी डाली जाती है, पहले तो कमेटी वाली खातून होती थी, चलो जी वो कमेटी डाली है, और कमेटी वाली आंटी लोग उन पे ट्रस्ट भी करते थे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो अब ऐसे हैं कि जिन पे आप ट्रस्ट चाहे करें, वो क्या करते हैं जब उनसे चीजें मैनेज नहीं होती तो फिर हम अक्सर देखते हैं कि ये लोग कमेटियां, पहले ये बताना जरूरी है क्या कि कमेटी डाली क्यों जाती है। भाई कमेटी इसलिए डाली जाती है बचत के लिए, बचत करें, और क्योंकि आप कमेटी डाल के आप वो अपना, मिसाल के तौर पर मुझे एक मग खरीदना है, उस मग की मालियत है 6-7 लाख रुपए, मेरे पास 6-7 लाख रुपए नहीं है, तो मैं एक कमेटी डाल दूंगा और हर महीने उसका एक अमाउंट देता रहूंगा, और 6-7 महीने बाद बगैर किसी शरह सूद के मैं वो खरीदने में। और लोग बैंकों में क्यों नहीं जाते? क्योंकि घरेलू खवातीन के बैंक अकाउंट खोलने में काफी मसाइल होते हैं, फिर बुलंद शरह सूद की वजह से फिर वो लोग उससे, और सूदी निजाम से लोग बचना भी चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के जो ब्रोकर्स के अलावा कोई भी ये काम नहीं कर छोटे से छोटे घर में जो हमारी डोमेस्टिक में घर में मासियां हैं वो भी सब कमेटी डालती हैं ताकि अपने घर की कोई अहम चीज ले लें, कोई बेड खरीद लें, बच्चे की। और हम में से कोई इससे मुबर्रा नहीं है, किसी ने कभी न कभी किसी न किसी ने डाली होती है कमेटी। हाँ, ये कहीं ना कैसा होता है। और आपको पता है अब तो कराची में डॉलर्स की कमेटी भी चलती है। आप डॉलर्स दें तो रुपीज में कमेटी, तो डॉलर्स की कमेटी भी होती है। तो खैर वो डिफरेंट की कमेटीज, पार्टी डिफरेंट होती है। कुछ सिर्फ सोशलाइजिंग के लिए कमेटी डालते हैं और कुछ अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए कमेटी डालते हैं। हमने भी लोगों से पूछा आप कमेटी क्यों डालते हैं, तो लोगों का क्या कहना था, सुनिए। कमेटी इसलिए डाली जाती है कि जरूरत पे इंसान को काम आ जाती है, थोड़े थोड़े पैसे भरते हैं तो यक मुझ जो उनसे ना वो पैसे मिल जाते हैं। कमेटियों का जो रिवाज है, किसी की शादी ब्याह, ये बहुत सारे बुनियादी मसले घर के जो इसी तरह कमेटियों से हमारे मसले हल हो जाते हैं। तो एक तरह से ये कह ले कि हाँ उनके एक सेविंग ही होती है जो उनको बाद में मिल तो जाती है सच, लेकिन जो अभी स्कैंडल हुआ उसको सुनने के बाद शायद लोग कमेटी से भाग जाएं। कमेटी सेविंग्स के लिए ऑफ कोर्स, अगर आपने अपने पैसे सेव करने हो तो आप कमेटी डालें ताकि हर मंथ आपके लिए वो सेव होते रहे। पर्पस बेसिकली ये होता है कि एट अ टाइम हमारे पास इतने पैसे आ जाएं कि हम जो अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हैं वो पूरी कर लें। ये है कि वही बंदा पैसे जो है अगर इकट्ठे आपके पास आ जाए तो बंदा जो है ना टाइमली कहीं इन्वेस्ट कर देता है। सेविंग करने के लिए कभी अच्छे वक्त में या बुरे वक्त में कमेटियां काम आ जाती हैं। कमेटी लोग अपनी सेविंग्स के लिए और फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए डालते हैं अपनी बचत करने के लिए, जैसे कुछ सेविंग हो जाए या कुछ हमें आगे जैसे काम आ जाए, कुछ पैसे मिल जाए हमें। अच्छा, लोग सेविंग्स के लिए कमेटी डालते हैं, जैसे भी आपने देख भी लिया और मैंने वही बात की ना कि एक ऐसा भी है जो कि सोशलाइजिंग के लिए, ज़रा पीआर बढ़ाने के लिए भी कमेटी डालते हैं। वो तो उनके मसले, लेकिन उनमें भी ऐसे होता है कि उनमें भी ऐसा ही होता है कि कमेटी लेके अक्सर लोग भाग सकते हैं। अच्छा, लेकिन चक्कर क्या है, हर लेवल पे क्यों लोग क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो जो है वो कमेटी वाली खातून या जो भी अक्सर खवातीन ये मामला इंतजाम संभालती हैं, तो उसमें होता ही है कि वो समझते हैं कि चूंकि एक अरसे से ये काम कर रही हैं और सब लोग एक दूसरे जानते हैं, फैमिलीज को जानते हैं, तो वो ऐसा नहीं भागेंगे। लेकिन मसला क्या है कि ज्यादातर जो लेन देन होता है कोई तहरीरी इसमें एग्रीमेंट नहीं होता, जो लेन देन होता है वो भी कैश की सूरत में। आप कौन सा स्टैम्प पेपर पे लिख रहे हैं, तो उसमें फिर तो जनाब इस पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर कानून है सूफी इमदाद साहब, उनसे जरा जान लेते हैं कि भाई ये क्या है। तो सूफी साहब, ये हम देखते हैं कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर ये कमेटियों का काम ना होता हो। मुख्तलिफ नामों से ये चल रहे होते हैं और इसको कर रहे होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी कानूनी हैसियत है? ये इस एतबार से मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आपको पता है कि इतना बड़ा ये स्कैंडल सामने आया, कमेटी गेट जिसे कहा जा रहा है कि 42 करोड़ रुपए का अमाउंट इसमें लगा हुआ है, और जो खातून है उन्होंने तकरीबन सैकड़ों बीसियां डाली हुई थी और ये कमेटियां डाली हुई थी मुख्तलिफ जगहों पे, तो अब वो पैसे वापस देने से इनकारी है। कोई कानूनी कार्रवाई से मुताबिक हो सकती है? इमदाद साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर, मैं इसमें कार्रवाई तो हो सकती है जी जी, क्योंकि एक्चुअली इशू ये है कि ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का एक पार्ट है। जी जी। दूसरा ये है कि जब हम मोहल्लों में कमेटी डालते हैं ना, तब भी एक चीज का ख्याल रखते हैं कि उस बंदे के पास कमेटी रखते हैं जो बहुत शरीफ हो या जिसके पास पैसा हो, जो पैसा बाद में रिटर्न करेगा, जिसकी रिपुटेशन भी हो। पर ऑनलाइन सिस्टम की वजह से हम बहुत डिस्टेंस से बैठे हुए हैं, नतीजा क्या निकलता है, हमें उसके बंदे के बारे में कोई पता नहीं होता। या तो हम हेयर शेक में बिलीव करते हैं कि इसके पास आप मैंने भी रखी है, आपने भी रखी है। अब आता है कि ये क्यों होता है। बेसिकली ये फ्रॉड और चीटिंग के जिम्मे में आता है इफ इंटेंशन इज रॉन्ग। इंटेंशन का भी यहाँ पे बहुत अमल दखल है कि ये मेरा इंटेंशन ये है कि मुझे इसको पैसे
इसके हेल्प करने हैं, पैसे भी जैसे खाने हैं, उसके तो कवानीन मौजूद है। क्योंकि जो ओरल एग्रीमेंट पे तो होता है ना, एक तो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं आपकी बात थोड़ी टाइम के लिए मान भी लूं, एग्रीमेंट के भी एक्सप्रेसिव इम्प्लाइड होता है ना, मैं आपसे जो लेन देन कर रहा हूँ वो भी, उसका भी कानून तो मौजूद है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये प्रूव करना है कि ये जो बंदे ने फ्रॉड किया है ये इंटेंशनली है, विलफुल है, तो फिर कवानीन मौजूद है, उसकी सजा भी हो सकती है, पकड़ भी हो सकती है, और ये उसका तदारक भी हो सकता है। ऑल राइट, लेकिन अगर अनडॉक्यूमेंटेड हो तो फिर कैसे हो सकता है? यानी कि अगर पैसों का लेन देन भी कैश की सूरत में हो और वो बंदा ये कहे, लेट्स से कि वो बंदा मतलब पकड़ा जाता है या खातून पकड़ी जाती है, वो आगे से कहें कि जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो फिर पता चले वो कह दें फिर गवाहियां मैटर करेंगी। बिल्कुल गवाहियां मिल रहा है, क्योंकि जब मैं किसी को, पहला तो ये है कि मैं जब पैसे देता हूँ तो या तो मेरे पास कोई एविडेंस हो कि मैंने इसके बंदे के थ्रू दिए हैं या मैं राइटिंग में दिया है। जी जी, दोनों सूरतों में बंदा कंप्लेन फाइल कर सकता है कि भाई मैंने इसको पैसे दिए थे, ये उसका एविडेंस है, इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले, अब फर्दर प्रोसीडिंग्स करें और उनको बुलाएं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो जिसके पास जिसको पकड़ा गया है, अब वो उसके पास पैसा है या नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर उसको कानूनी सजा मिलेगी। क्योंकि ये सेट और एग्जाम्पल है, डिटरेंस है ना। एक बंदे को आप छोड़ देंगे फिर दूसरे से करेगा। एक होता है इंसॉल्वेंसी, भाई मेरे डिफॉल्ट हो गया है, डिफॉल्ट इज समथिंग एल्स। अच्छा, डिफॉल्ट की सूरत में क्या होता है फिर? डिफॉल्ट, अब वो जीनियन डिफॉल्ट और चीज होती है, भाई सुनामी आ गया, अब ये जैसे फ्लड आ गई या जैसे और चीजें आ गई, ये बिजनेसमैन कहते हैं यार वाकई इसका डिफॉल्ट हुआ है, ये पैसे तो देगा, इसको टाइम दो। पर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको चीट करूं, फ्रॉड करूं। फ्रॉड और डिफॉल्ट इज समथिंग टू डिफरेंट थिंग्स। फ्रॉड की सजा है, बट देयर इज अ फाइन लाइन। बिल्कुल बिल्कुल फाइन, पर ये इंटेंशन की बात कर रहे हैं हम। बात दोबारा आते हैं कि मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको डिफॉल्ट। लेकिन कमेटी में कोई भी खातून, मैं वैसे आपसे पूछना चाह रही हूँ कि किसी शख्स ने हमारी कमेटियां खा ली हैं, ठीक है, मेरे पास अगर ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इट्स अनडॉक्यूमेंटेड, तो या तो अगर मेरे पास मैं उसको पैसे ट्रांसफर करती हूँ तो ठीक है, मुझे बैंक ट्रांजैक्शन दिखा सकती हूँ, और अगर छोटी अमाउंट है तो मैंने उनको वैसे दे दी, तो मैं मेरे साथ जो और लोग जिन्होंने कमेटियां डाली हैं उनकी गवाहियां भी मैं उनको साथ ले जाऊंगी, मैं अदालत चली जाती हूँ। अदालत उनसे कहता है कि जी आपने इनके साथ फ्रॉड किया, तो आपने इनको चीजें वापस करनी है। अब जो करप्ट है, यानी कि जिसने जो पैसे लेके वैसे ही भाग गया हुआ है, खैर भागा के वो तो अदालत में मौजूद है, वो कहते जी मैं तो अदा ही नहीं कर सकता, मैं तो दे ही नहीं सकता, और मैं अगर आपकी 72 करोड़ रुपए हैं तो मैं 5-5 हजार करके हर महीने दे सकती हूँ, तो दिन अदालत क्या कर सकती है? ये सिविल सेट से क्रिमिनल एग्रीमेंट भी देखा जाता है। अच्छा, ठीक है ना। सिविल इश्यू में तो ये जो आप बात कर रही हैं वो तो समझ में आती है जब ये डिफॉल्ट हो जाए। अच्छा, पर यहाँ मुझे ये प्रूव करने होगा कि इसकी इंटेंशनली रॉन्ग थी, तो वो सजा की बचने से भी आपको कह देगा भाई पैसे तो दूंगा, थोड़ा मुझे टाइम लाइन दो। पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी उम्र 5-5, 2-2 हजार देता रहे, फिर कोई बंदा बोलेगा इसको जेल में डालो। अच्छा, लेकिन अगर फर्ज करें कि किसी शख्स के असासे, जैसे यहाँ पर मामला है 42 करोड़ का, अब वो खातून का ये है कि वो लोगों को जो जरा सा बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो उन पे उनको नोटिस भी भिजवा रही हैं, ठीक है जी, कि इस तरीके से कि आप मुझे हैरास कर रहे हैं और इस तरीके से। तो दूसरी चीज अपनी जगह ये है कि अगर वो कहती हैं कि जी मेरे असासों की मालियत ही नहीं है इतनी और मैं दे सकती हूँ या जिस भी तरीके से दे सकती हूँ अपनी सहूलत के मुताबिक, तो इस पे कोर्ट क्या कह सकती है? क्योंकि इंटेंट जानना तो एक बड़ी मुश्किल, आपके दिल में क्या है ये तो जानना बहुत मुश्किल होता है सर। क्राइम को डिफाइन करने के लिए ये जरूरी देखा जाता है कि तो एक रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, एक में किसी को गोली मार दो, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। रोड पे एक्सीडेंट जो होता है उसकी इंटेंशन नहीं होती, हाँ, प्रीमेडिटेटेड नहीं होता। वो गोली मारता हूं तो मैं, मेरी इंटेंशन ये है मैं इसको मारूंगा। यहाँ भी कमेटी में इंटेंशन ये है कि भाई मैं सबको आस्ते आस्ते नंबर 1 पे पैसे दूंगा, वो सबकी खुशहाली होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, पॉजिटिव एम तो ये है। पर नेगेटिव एम है कि सब में से मैं खा जाऊंगा, तो ये क्रिमिनल एलिमेंट है। ओके, क्रिमिनल एलिमेंट की सजा होती है। और दूसरा ये है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल्स में, FIA में नेप क्या करती है, फिर जो पैसे इकट्ठे होते हैं ना प्रोरेटा बेसिस पे शेयर करती है। और किसी के पास 10 लाख रुपए आपके पास आ गए थे, वो क्लेमेंट्स बहुत ज्यादा है, तो वो प्रोरेटा बेसिस पे सबको पैसे देते हैं। तो किसी को 1000 दिया, किसी को 5000 दिया, किसी को जो जिसका जितना हिस्सा होगा ना, उस हिसाब से सर्व होता है सर। चलें, ठीक है, कानून मौजूद है, सजा मौजूद है। चीटिंग, फ्रॉड 420, 413 जो ये
बहुत सारे सेक्शन लग सकते हैं बॉस। बस कोशिश ये की जाए कि जो चीजें वो डॉक्यूमेंटेड भी हों। बहुत शुक्रिया जी, इमदाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और पैसों के लेन देन तो डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी जरा जरूरी है क्योंकि जब आप टैक्स फाइल करने जा रहे थे ना तो छोटी छोटी अमाउंट जो है ना फिर वो बड़ी मुसीबत करती है अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। इस वक्त सर्दियां मुकम्मल तौर पे आई भी नहीं हैं कि गैस की ऑलरेडी शॉर्टेज हो गई है। पंजाब में तो स्पेसिफिकली टाइमिंग्स बता दी गई हैं गैस लोड शेडिंग के हवाले से कि गैस कब आएगी और कब नहीं आएगी, ताकि लोग उन घंटों में जिसमें गैस आ रही होगी अपने जितने भी काम काज हैं वो तब करें। जो सिचुएशन है मुख्तलिफ शहरों में वो जान लेते हैं। मुल्तान से ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर खान हमें। हम पेशावर की सूरत हाल भी जानेंगे। उस्मान अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ में कोयटा में क्या सिचुएशन है क्योंकि कोयटा में भी बहुत ज्यादा इस वक्त बला की ठंड है। वहां पर अब्दुल्ला मक्सी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले जरा हम मुल्तान का रुख कर लेते हैं जहां पर ताहिर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर ये बताएगा कि क्या सिचुएशन है यहां पर गैस की लोड शेडिंग को लेकर, अब जबकि पंजाब हुकूमत ने तो स्पेसिफिकली टाइमिंग्स भी दे दिए हैं कि कब आपकी गैस आएगी और कब नहीं आएगी। ताहिर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अच्छा चलें उस्मान साहब से बात कर लेते हैं। उस्मान अली पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताइएगा क्या सूरत हाल है भाई यहाँ पर? हम तो कराची के हवाले से तो हम खुद भी बता सकते हैं कि बड़ी बुरी सूरत हाल है। यहाँ पर भी लोड शेडिंग शुरू हो गई, 10-11 बजे के बाद नहीं होती गैस दस्तियाब। वहां पर क्या हो रहा है पेशावर में? जी बिल्कुल, पेशावर की सूरत हाल भी कुछ मुख्त नहीं है और यहाँ पर भी गैस जो है उससे शहरी इंतहाई परेशान है। पेशावर की अगर सिटी की बात की जाए, जो शहर है वहाँ पर 14 से 16 घंटे जो है गैस जो है वो गायब रहती है, जबकि जो दीही इलाके है वहाँ पर 18 से 20 घंटे जो है वो गैस गायब रहती है, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम जब यहाँ पर सुबह पहुंचे तो हमने कुछ लोगों से जब बात की तो उनका कहना था कि बगैर नाश्ते के जा रहे, अपने ऑफिस को जा रहे। स्कूल के कुछ बच्चे भी थे जिनसे भी पूछा तो वो भी यही कह रहे थे कि गैस न होने की वजह से वो बगैर नाश्ते के अब स्कूल जाना जो है उसको पड़ रहा है। तो पेशावर की बात की जाए या जो दीही इलाके है वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई लोगों के लिए परेशान कुन है, क्योंकि गैस जो है वो दस्तियाब नहीं है यहाँ पर। अगर बात की जाए कि जो गैस हुकाम है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शेड्यूल के मुताबिक सुबह जो है 3 घंटे, जबकि दोपहर में 2 घंटे और शाम के वक्त जो है 3 से 4 घंटे जो है गैस दस्तियाब होगी। लेकिन शहरियों का कहना है कि उस वक्त भी जो शेड्यूल लोड शेडिंग की जारी की गई है उसके मुताबिक जो है वो गैस फराहम नहीं किया जा रहा। लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का क्या कहना, बता दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसका नोटिस दिया था और उन्होंने जो गैस हुक्काम के उनको भी अल्लाह करे भी नोटिस दिया तो कुछ हो भी 24 घंटों में से 8-9 घंटे गैस आ रही है और बाकी आपको देख लें कि जी क्या सिचुएशन है। तो जरा अब्दुल्ला मक्सी से जान लेते हैं कि कोयटा में क्या सिचुएशन है। अब्दुल्ला ये बता दीजिए कोयटा में कितने घंटों के लिए गैस आ रही है? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस टाइम जो ही सर्दियों की शिद्दत में इजाफा हुआ है और जो बहुत से इलाके हैं शहर के, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के नवाकिली है, सरियाब रोड है, एयरपोर्ट रोड और दीगर इलाके, वहाँ पे गैस का प्रेशर ना होने के बराबर है। खुसूसन सुबह और शाम के औकात चूंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैस प्रेशर है वो गायब हो जाता है और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और शहरी आए रोज़ सरापा एहतजाज है और सड़कें ब्लॉक करके बैठे होते हैं और एहतजाज कर रहे होते हैं और स्विच सदरन गैस कंपनी से मुतालबा कर रहे होते हैं कि गैस की फराहमी यकीनी बनाए। इस शदीद सर्दी में उनका गुजारा मुश्किल है। तो दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि कल्लात का इलाका है, हरबोई और ज़ियारत की बात की जाए तो वहाँ पे कीमती और नायाब कुदरती जो दरख्त है सनोबर के वो काटे जा रहे हैं और ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और यकीनन ये एक जुल्म है। और वहाँ पे अगर गैस की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई गई तो यकीनन जंगलात को, जो कुदरती जंगल है, उसको काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में जो गैस प्रेशर में कमी है उसकी वजह से शहरी काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं और शहरी बहरहाल मुतालबा कर रहे हैं कि स्विच सदरन गैस कंपनी से कि गैस की फराहमी यकीनी बनाए और उनकी मुश्किलात में जिसकी वजह से कमी आ सके, इस हवाले से इकदाम किए जाएं। तो इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, बाज़ इलाकों में तो मुकम्मल लोड शेडिंग भी की जाती है और कहीं पे गैस प्रेशर बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है गैस को लेकर, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। ताहिर, मुल्तान में सूरत हाल कितनी मुश्किल है लोगों के लिए?
کہ جیسے کہ ملکی ذخائر تو 10% ہر سال کے حساب سے کم ہو ہی رہے ہیں، اور اس دفعہ جب سوئی گیس نے یہ لوڈ شیڈنگ پلان کیا تو پچھلے ایک ماہ سے پنجاب میں جب وہ صرف 6 گھنٹے سے 6.5 گھنٹے جو ہے وہ سوئی گیس اویلیبل ہوتی ہے، اس کے علاوہ اویلیبل نہیں ہوتی. صبح ناشتے کے 2 گھنٹے ہیں، دوپہر کو کھانے کے 2 گھنٹے ہیں، رات میں تقریباً 2.5 گھنٹے رحم کیا گیا ہے. اور اسی طرح جو لوگ ہیں وہ پھر LPG سلنڈر یوز کرتے نظر آ رہے ہیں، اور LPG یوز کر رہے ہیں تو اس کی جو قیمت ہے وہ 220 روپے فی kg سے اوپر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس جو گیس کا پریشر ہے وہ بھی کافی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہانڈی تو کافی دیر بعد پک جاتی ہے، روٹی کچی رہ جاتی ہے. اگر صبح نکلیں تو پراٹھے نہیں ملتے، دوپہر کو سکی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، شام کو گھر جائیں تو پہلے میسج آیا ہوا ہوتا ہے کہ روٹیاں آتے ہوئے تندور سے لیتے آئیے گا. یہ والے مسئلے مجھے بھی ہیں. یہ صورتحال چل رہی ہے، یہ پورے پاکستان میں یہی میسج آتے ہیں کہ روٹیاں تندور سے لیتے آئیے گا. طاہر خان ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے، عثمان علی ملتان سے موجود تھے، پشاور سے آگاہ کرے تھے عثمان علی، عبداللہ مکسی کوئٹہ سے موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. صورتحال تو تمام تر شہروں میں ایک جیسی ہے، گیس نہیں آ رہی. اچھا جی، آج 7 دسمبر ہے اور آج جنید جمشید جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سن 2016 میں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے. ان کے عشق رسول پر جو اسپیسیفکلی انہوں نے جو نعتیں پڑھی ہیں ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری بادری، کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.